منار میں چھائی یہ خاموشی زیادہ دیر قائم نہ رہی۔ دور سے سائرن کی گونج سنائی دی، پہلے مدھم، پھر تیز ہوتی ہوئی۔ نیلی اور لال روشنیاں عمارت کے باہر چمکنے لگیں۔ پولیس پہنچ چکی تھی۔ دروازے کھلے، وردی پوش اہلکار احتیاط سے اسلحہ سنبھالے اندر داخل ہوئے۔ ان کی طاقتور ٹارچ کی روشنیاں اندھیرے ہال میں ناچنے لگیں، سائے بھاگنے لگے۔ ایک روشنی فرش پر پڑے، بے جان ڈھیر پر پڑی، ایک لمحے کو وہ رکے۔ ان کے چہروں پر حیرت اور پھر سنجیدگی آئی۔ انہوں نے وائرلیس پر کچھ کہا، یہاں ایک لاش ہے۔ پھر باہر سے کسی اور افسر کی بلند آواز سنائی دی۔ اس کی آواز میں اضطراب تھا۔ سر، باہر 2 لاشیں ہیں، گارڈ اور کیئر ٹیکر دونوں۔ فجر کو احساس ہوا کہ وہ صرف ایک شخص نہیں تھا جو اندر آیا تھا، یہ ایک منظم خوفناک عملہ تھا۔ باہر کا پہرے دار، آفس کی دیکھ بھال کرنے والا، وہ دونوں بھی مارے گئے تھے۔ ایک سرد لہر فجر کے وجود میں دوڑ گئی۔ رفتہ رفتہ ہال پولیس اہلکاروں سے بھرنے لگا۔ جائے وقوعہ کو محفوظ کیا جا رہا تھا۔ فورینزک ٹیمیں پہنچنے لگی، روشنی کا انتظام کیا گیا۔ اس ساری گہما گہمی کے بیچ فجر ایک جانب کھڑی رہی، خون آلود ہاتھ میں مجسمہ تھامے۔ کچھ دیر بعد صفدر کی فیملی پہنچی۔ ان کے چہروں پر پریشانی اور صدمہ تھا۔ صفدر بھی ان کے ساتھ تھا، اس کی آنکھوں میں ہول تھا۔ کمپنی کے کچھ سینئر مینیجرز بھی آ گئے تھے، ان کے چہروں پر تشویش اور بے یقینی تھی۔ ہال کے کنارے پر ایک صوفے پر فجر بیٹھی تھی۔ کسی مہربان ہاتھ نے شاید اس کے ہاتھ سے مجسمہ لے لیا تھا اور اس کندھوں پر ایک سکارف لپیٹ دیا تھا۔ وہ ساکت تھی، جسم ڈھیلا، آنکھیں خالی۔ اس کے کپڑے، اس کے ہاتھ، اس کا چہرہ سب خون کے چھینٹوں سے رنگا ہوا تھا۔ وہ کسی پتھر کے بت کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں واقعی مانندہ روشنی بھی جیسے اس ہولناک حادثے کے بعد چلی گئی ہو۔ باہر میڈیا والے بھی آ چکے تھے۔ کیمروں کی فلیش لائٹس مسلسل چمک رہی تھی۔ اندر لاش کی تصویریں لی جا رہی تھیں۔ جائے وقوعہ کا باریک بینی سے معائنہ ہو رہا تھا۔ سیکیورٹی کنٹرول روم میں پولیس اہلکار کیمرہ ریکارڈنگ دیکھ رہے تھے۔ وہ لمحات جب کیمرے جام ہوئے تھے، جب حملہ آور اندر داخل ہوئے تھے، اور شاید آخری لمحات کی دھندلی خوفناک جھلک۔ فجر سے بار بار سوال پوچھے جا رہے تھے۔ ایک پولیس افسر اس کے سامنے بیٹھا، کبھی نرمی سے، کبھی قدرے سختی سے اسے جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ کا نام؟ خاموشی۔ یہ شخص کون ہے؟ آپ اسے جانتی ہیں؟ خاموشی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ آپ کیسے بچی؟ خاموشی۔ مینیجرز فکر مندی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ صفدر کی فیملی کے چہروں پر طرز کے ساتھ الجھن تھی۔ میڈیا کے کیمروں کی فلیش اس کے خون آلود چہرے پر پڑ رہی تھی، مگر فجر کو جواب نہیں دے رہی تھی۔ وہ گونگی ہو گئی تھی۔ اس کے اندر خوف ہی خوف تھا۔ اس خوف نے اسے منجمد کر دیا تھا۔ اس کے دماغ میں صرف وہی آخری لمحات گھوم رہے تھے، ٹھنڈی نوک، خون، چیخیں اور وہ مجسمہ، وہ جنگ جو اس نے اپنی جان بچانے کے لیے لڑی تھی۔ اس نے ایک جان لے لی تھی۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، یہ ایک ایسی حقیقت تھی جس نے اس کے وجود کی جڑیں ہلا دی تھی۔ وہ بس بیٹھی رہی، خون آلود، خاموش، اپنی ہی سلطنت کے تباہ شدہ کنارے پر۔ آنکھوں میں کوئی چمک نہیں، چہرے پر کوئی تاثر نہیں، صرف خوف اور صدمے کی گہری، کبھی نہ مٹنے والی چھاپ۔ وہ فجر نہیں تھی جو کچھ گھنٹے پہلے اسٹوڈیو میں کاسٹیومز کو دیکھ رہی تھی۔ یہ فجر مختلف تھی۔ اس نے ایک جان لے لی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ شہر ابھی پوری طرح بیدار نہیں ہوا تھا۔ نجی ہسپتال کی راہداری میں گہری خاموشی چھا تاری تھی، جسے صرف دور سے آتی مشینوں کی اس کمرے کے باہر جس کا دروازہ نیم وا تھا، ایک جوان شخص ساکت کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن، پریشانی اور گہرا صدمہ تھا۔ یہ ارسل تھا، برہان گردیزی کا اکلوتا بیٹا۔ وہ 3 سال بعد پاکستان لوٹا تھا اور آتے ہی اسے اپنے خاندانی کاروبار کی تباہی اور والد کی حالت دیکھنا پڑی تھی۔ وہ کمرے کے اندر جانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے قدم جم گئے تھے، بس دروازے کے باہر خاموش کھڑا اندر جھانک رہا تھا۔ اندر ہسپتال کے سفید بیڈ پر برہان گردیزی لیٹے تھے۔ ان کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا، جیسے کسی نے سارا خون نچوڑ لیا۔ سانسوں کی رفتار دھیمی اور بے قاعدہ تھی۔ ایک ہاتھ میں کنولا لگا تھا، جس کے ذریعے ڈرپ ان کے جسم میں جا رہی تھی، اور سینے پر مانیٹر کی تاریں لگی تھیں جو دل کی دھڑکن کو ریکارڈ کر رہی تھی۔ دل کا دورہ شدید تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق یہ کسی گہرے صدمے کا نتیجہ تھا۔ گردیزی ٹیکسٹائل میں لگنے والی آگ کی خبر اور اس سے ہونے والے کروڑوں کے نقصان نے ان کے اعصاب کو بری طرح متاثر کیا تھا۔ وہ اپنی پوری زندگی کی محنت کو یوں ایک رات میں راکھ بنتے دیکھ کر یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے۔ وہ لوگ لٹ گئے تھے، فیکٹری کی عمارت تباہ، خام مال اور تیار شدہ مال جل کر خاکستر، مشینیں پگھل گئی، کروڑوں کی مالیت کا نقصان تھا۔
اور اس سے بڑھ کر مارکیٹ سے نئے پروجیکٹس کے لیے لیا گیا بھاری قرضہ، وہ سب کچھ اب محض کاغذ کا ٹکڑا رہ گیا تھا جس کے نیچے کچھ نہیں تھا۔ ارسل کے ذہن میں صرف چند گھنٹے پرانی خبریں گھوم رہی تھی۔ آگ، فیکٹری تباہ، کروڑوں کا نقصان، قرضہ، نئے پروجیکٹس، سب خاک میں مل گیا تھا۔ اور پھر والد کو دل کا دورہ، اسے یہ سب کسی ڈراؤنے خواب جیسا لگ رہا تھا۔ ارسل کے لیے اس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ ان کے والد برہان گردیزی لاہور کے بزنس حلقوں میں ایک نیک نام، دیانتدار اور کامیاب شخصیت سمجھے جاتے تھے۔ انہوں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا، کبھی غلط کام نہیں کیا تھا۔ بچپن سے ارسل انہیں محنت اور اصول پسندی کی علامت سمجھتا آیا تھا۔ پھر ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ ان کی محنت، ان کی وراثت، ان کا سب کچھ کیوں یوں ایک رات میں ختم ہو گیا؟ کیا یہ محض ایک حادثہ تھا یا اس کے پیچھے کچھ اور تھا؟ ارسل نہیں جانتا تھا۔ اسے اپنے والد کے ماضی کے فیصلوں کی خبر نہیں تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ بزنس کی دنیا میں کبھی کبھی آگے بڑھنے کے لیے ایسے فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں جن کی قیمت آنے والے وقتوں میں چکانی پڑتی ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے باپ نے سالوں پہلے کیا کچھ کیا تھا، کیا وعدے توڑے تھے، کس کس کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھے تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جو بیج کل بوئے گئے تھے آج وہ انتقام کی آگ بن کر فصل کی طرح آگے آ رہے تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ آگ محض ایک حادثہ نہیں تھی، یہ کسی نہایت شفاف اور سوچا سمجھا انتقام تھا، ایک ایسا انتقام جس کی بنیاد برہان گردیزی نے خود اپنے ہاتھوں سے رکھی تھی۔ یہ کسی کا نہایت شفاف اور سوچا سمجھا انتقام تھا، ایک ایسا انتقام جس کی بنیاد برہان گردیزی نے خود اپنے ہاتھوں سے رکھی تھی۔ ارسل وہیں کھڑا رہا، اسپتال کی راہداری کی خاموشی اور اندر کمرے میں مشینوں کی مدھم بپ کے شور کے درمیان وہ اپنے والد کے تکلیف زدہ پیلے چہرے کو دیکھتا رہا۔ ان کے سینے پر دل کے مانیٹر پر بنتی لہریں ان کی زندگی کا حساب دے رہی تھی۔ ارسل کے دل میں دکھ تھا، غصہ تھا اور ایک نہ سمجھ میں آنے والا سوال، کیا واقعی ان کے دل میں نے ایسا کچھ کیا تھا جس کی سزا آج انہیں اس طرح مل رہی تھی؟ کیا کامیابی واقعی اتنی بے رحم ہوتی ہے؟ وہ نہیں جانتا تھا، اور فی الحال اسے صرف اپنے والد کو بچانا تھا، باقی سب کچھ وہ بعد میں دیکھ لے گا۔ اس نے ایک لمبی سرد سانس لی اور آخر کار کمرے کے اندر قدم رکھا۔ ہسپتال کی خاموشی میں ایک اور غم زدہ روح کا اضافہ ہو گیا تھا۔ صبح کا کوئی بے وقت پہر تھا، رات کی سیاہی آخری ہچکیاں لے رہی تھی اور آسمان پر ایک بے رنگ اداس روشنی پھیل رہی تھی۔ فجر کو صفدر کی گاڑی اس کے گھر کے گیٹ پر چھوڑ گئی۔ سڑک پر گہری خاموشی تھی، صرف درختوں میں چھپے پرندوں کی مدھم سی چہچہاہٹ سنائی دے رہی تھی جو اس رات کے ہول سے بے خبر تھے۔ راستے بھر صفدر نے اسے بہت کچھ کہا تھا، اس کا بازو تھپتھپایا تھا، اسے مسلسل دیکھا تھا، تسلی دینے کی ناکام کوشش کی تھی۔ ریلیکس رہنا فجر، فکر مت کرنا، تم بچ گئی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی آواز پریشان تھی، مگر فجر نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ گاڑی کی سیٹ پر بیٹھی رہی، ایک بے جان شے کی طرح۔ اس کا وجود وہاں تھا ہی نہیں، اس کا ذہن خالی تھا، یا شاید اتنا بھرا ہوا کہ اب کسی نئے لفظ، کسی نئی سوچ، کسی نئے احساس کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ جیسے روبوٹ بن گئی تھی، آنکھیں سامنے جمی ہوئی تھی مگر ان کی پتلیاں کسی چیز پر مرکوز نہیں تھی۔ اندر کا منظر، وہ ہولناک منظر ان پر جم گیا تھا۔ گھر خاموش تھا، ایک گہری بے خبر خاموشی۔ اماں اور بانو دونوں اپنے کمروں میں شاید گہری نیند سو رہی تھی۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ ان کی فجر پر کیا بیتی ہے۔ باقی خالی گھر سائیں سائیں کر رہا تھا، ہر چیز اپنی جگہ تھی، مانوس، پرسکون اور فجر کے لیے اجنبی۔ اس پرسکون ماحول میں اس کا وجود ایک بدنما داغ جیسا تھا۔ گارڈ نے گیٹ کھولا، اس کی آنکھوں میں رات گئے لوٹنے پر ہونے والی معمول کی حیرت نہیں تھی بلکہ ایک شدید صدمہ تھا۔ فجر کا حلیہ اس کے کپڑوں پر گہرے سیاہ ہو چکے دھبوں کے خون کے دھبے تھے جو اب خشک ہونے لگے تھے۔ چہرے پر، گالوں پر، پیشانی پر خون کے چھینٹے تھے، یہاں تک کہ اس کے ریشمی بالوں کی لٹوں پر بھی خون لگا ہوا تھا جو صبح کی مدھم روشنی میں چمک رہا تھا۔ اس کا چہرہ پیلا پڑا ہوا تھا، ہونٹ سفید، مگر فجر نے اس کی حیرت کو نظر انداز کیا۔ وہ ایک روبوٹ کی طرح گاڑی سے نکلی اور خاموشی سے گھر کے اندر چلی گئی۔ اس کے قدم بھاری تھے، جیسے شیشے کے بنے ہوں۔ ہال میں داخل ہوتے گھر کی مانوس مگر اجنبی خوشبو نے اسے گھیرا جو اس کے کپڑوں سے آتی خون کی بو سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھی، ہر سیڑھی ایک پہاڑ جیسی لگ رہی تھی۔ اس کے جوتوں کے نیچے سیڑھیوں سے آتی مدھم آواز بھی اسے کسی دھماکے جیسی سنائی دے رہی تھی۔
اوپر آ کر وہ سیدھے اپنے کمرے میں آئی۔ کمرے میں ہر چیز ویسی ہی تھی جیسی وہ چھوڑ کر گئی تھی، پرسکون، صاف ستھری۔ اس نے بغیر کسی توقف کے دروازہ بند کر لیا، جیسے دنیا کے شور، اپنی حقیقت اور دنیا کی باہر کی ہر چیز سے خود کو کاٹ لینا چاہتی ہو۔ کمرے میں ایک مدھم روشنی تھی، باہر کی نیم اجلی صبح کی روشنی کھڑکیوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی، جس میں کمرے کے سائے مبہم دکھائی دے رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے قدموں پر کھڑی آئینے کے سامنے تھی۔ کمرے کی ہلکی روشنی میں اس نے اپنے آپ کو دیکھا۔ یہ کون تھا؟ یہ عکس کس کا تھا؟ اس کا اپنا عکس، دلکش وجود جو ہمیشہ اس کی طاقت رہا تھا، اس وقت خوفناک لگ رہا تھا۔ آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو فجر کی پہچان تھی۔ وہ ہیزل آنکھیں بجھی بجھی تھی، گہری، خالی، چہرہ اترا ہوا، بالوں کی لٹیں بکھری ہوئی اور ان پر خون۔ اس کے خوبصورت چہرے پر، اس کے کپڑوں پر، اس کے بالوں پر خون لگا ہوا تھا۔ صبح کی روشنی میں خون کے چھینٹے گہرے سیاہ دھبوں کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے اپنا کپ کپاتا ہاتھ آہستہ سے اپنے چہرے کی جانب بڑھایا۔ انگلیوں کے پوروں نے ٹھنڈے خشک ہوتے خون کے چھینٹوں کو چھوا۔ کھردرا سا احساس ہوا۔ ایک دم اسے اس رات کی سردی، اس شخص کی کراہیں، مجسمے کا وزن اور اپنی گردن پر پستول کی ٹھنڈی نوک محسوس ہوئی، جیسے وہ سب کچھ اس کے جسم میں جذب ہو گیا ہو۔ یہ سچ تھا، یہ سب ہوا تھا۔ اس کے ہاتھوں، وہ شخص، وہ خون، اس کا دل سینے میں تڑپ رہا تھا۔ ایک نہ سمجھنے والے درد کی لہر اٹھی جو اس کے پورے وجود میں پھیل گئی۔ گہری خاموش وحشت اس کے اندر سے پھوٹنے لگی۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں نمی بھرنے لگی۔ پہلے ایک آنسو لڑکھا، گرم، جو گال پر موجود خون کے چھینٹے سے ملا، پھر دوسرا۔ سسکیاں اس کے سینے سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی، پہلے دبی دبی، پھر شدت سے۔ کچھ دیر بعد سسکنے کی آوازیں اس کے قابو میں نہ رہی۔ وہ سسکنے لگی، سسکیاں بڑھتی گئی اور وہ وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ گھٹنوں کے بل گرے اور پھر پہلو کے بل گر گئے۔ خون آلود کپڑوں میں وہ زمین پر گر گئی۔ اس کا جسم بے جان سا ہو گیا تھا۔ وہ رونے لگی، بے اختیار، بے طرح، جیسے اس کے اندر کا سارا درد، سارا خوف، سارا صدمہ، سارا ہجان آنسوؤں کی صورت بہہ نکلنا چاہتا۔ یہ رونے کی آواز اس کی اپنی نہیں لگ رہی تھی، یہ کسی زخمی جانور کی کراہ تھی، کسی ٹوٹے ہوئے وجود کی چیخ۔ وہ اپنے ہاتھ چہرے پر پھیر رہی تھی، جیسے اس گندگی، اس خون کو مٹا دینا چاہتی ہو۔ وہ اپنے بال نوچ رہی تھی، گویا اس رات کی یادوں کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکنا چاہتی ہو۔ اس کے آنسو گالوں پر خون کے نشانوں کو بہا رہے تھے، ایک بدصورت، دردناک لکیر بناتے ہوئے۔ اس کے اندر کے عفریت نے، اس کی بقا کی جبلت نے اسے تو بچا لیا تھا، مگر اس کی ساری روشنی چلی گئی تھی۔ وہ جگنو جو اس کی آنکھوں میں چمکتا تھا بجھ گیا تھا۔ ایک جان، اس کے ہاتھوں مارا گیا شخص، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ یہ حقیقت اس کے جوان دل پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگی تھی۔ 25 سالہ فجر کا دل کسی عام لڑکی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ یہ درد، یہ ہیبت، اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اسے یوں محسوس ہوگا۔ اسے اپنی جان بچانے کے لیے دوسروں کی جان لینی پڑے گی۔ جانے کتنی دیر وہ یوں ہی روتی رہی، تڑپتی رہی، جانے کتنے سالوں بعد وہ یوں بے اختیار روئی تھی۔ آہستہ آہستہ رونے کی شدت کم ہوتی گئی، جسم تھک کر چور ہو گیا، درد اور صدمے نے اسے نڈھال کر دیا۔ وہ وہیں چمچماتے ٹھنڈے فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کے ریشمی خون آلود بال فرش پر بکھرے ہوئے تھے۔ صبح کی روشنی آہستہ آہستہ کمرے میں پھیل رہی تھی اور وہ دائیں جانب کروٹ لیے لیٹ گئی۔ آنسو اب بھی بہہ رہے تھے، مگر اب سسکیاں دبتی گئی۔ آہستہ آہستہ تھکن، درد اور صدمے کے گہرے گڑھے میں وہ ڈوبتی گئی اور سو گئی۔ خون آلود چہرہ، بکھرے بال اور ٹھنڈے فرش پر بکھری اس کی ٹوٹی ہوئی روح۔ گھر خاموش رہا، دنیا بے خبر رہی، اور فجر کی آنکھوں کی چمک کہیں تاریکی میں، اس رات کے ہول میں ہمیشہ کے لیے گم ہو گئی۔ منار فیشن کمپنی کے بلائی ہال میں ہونے والے اس ہولناک واقعے کے بعد 10 دن یوں گزرے جیسے ایک صدی۔ لاہور میں ایک ہی خبر گردش کر رہی تھی، گردیزی ٹیکسٹائل میں آتش زدگی اور منار فیشن کمپنی میں قتل۔ پولیس کی تفتیش، فورینزک ٹیمیں، میڈیا کا ہجوم، ہر طرف افراتفری تھی۔ منار کی عمارت کو سیل کر دیا گیا، جائے وقوعہ کو گھیر لیا گیا۔ 3 جانیں گئی تھیں، باہر گیٹ پر موجود گارڈ، آفس کیئر ٹیکر اور اندر وہ نامعلوم حملہ آور جسے فجر نے مارا تھا۔ اس شخص کی ابھی تک مکمل پہچان نہیں ہو پائی تھی۔ اس کا تعلق کس سے تھا؟ وہ کون تھا؟ یہ سب راز ابھی راز ہی تھے۔ شہر میں ایک ہی خبر گردش کر رہی تھی، منار کا قتل عام۔
اور خونخوار بزنس وومن، کیمرے کی وہ دھندلی ریکارڈنگ جس میں فجر اپنی جان بچانے کے لیے ایک شخص سے لڑ رہی تھی اور پھر اسے مار رہی تھی، بار بار نیوز چینلز پر دکھائی گئی، اسے ایک عورت کا وحشیانہ روپ قرار دیا گیا۔ فجر معراج، یہ نام اب گمنام نہیں رہا تھا۔ لوگ سڑکوں پر، بازاروں میں، ڈرائنگ رومز میں اس کے بارے میں بات کر رہے تھے، کچھ اس کے خلاف تھے، اسے قاتل کہہ رہے تھے، ایک ایسی عورت جو اپنے راستے میں آنے والے کو ختم کر دیتی ہے، تو کچھ اس کی حمایت میں تھے، اسے بہادر اور زندہ دل قرار دے رہے تھے، ایک ایسی عورت جس نے زندگی کے لیے لڑنا جانا تھا۔ بدنامی کے باوجود اسے ایک عجیب سا نام مل گیا تھا، منار فیشن کمپنی، جسے پہلے صرف بزنس ہلکے جانتے تھے، اب پورے پاکستان میں ایک جانی پہچانی نام بن گئی تھی۔ اس خوفناک حادثے نے انہیں بدنام کیا تھا، مگر ساتھ ہی غیر معمولی شہرت بھی دے دی تھی۔ ان 10 دنوں میں منار کو بہت نقصان ہوا۔ پولیس کی کارروائیوں کی وجہ سے کام بند رہا، کہیں بڑے پروجیکٹس کینسل ہو گئے، جو معاہدے ہونے والے تھے وہ رک گئے، اور سب سے بڑھ کر 20% سٹاف خوف یا کسی اور وجہ سے منار چھوڑ گیا۔ خالی دفاتر، بند کمرے، ایک گہرا سناٹا چھا گیا تھا۔ 10 دن بعد منار فیشن کمپنی دوبارہ کھل رہی تھی، فضا میں تناؤ اور بے یقینی تھی۔ عمارت پر پڑا داغ ابھی تازہ تھا۔ کانفرنس روم میں باقی ماندہ سٹاف جمع تھا، ڈیزائنرز، فنانس ٹیم، مارکیٹنگ ٹیم، فوٹوگرافرز اور باقی سبھی شعبوں کے لوگ سب کرسیوں پر خاموش بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھوں میں سوال تھے اور خوف، وہ نہیں جانتے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ اور پھر وہ آئی، فجر معراج، وہ فجر جسے دنیا نے وحشی قرار دیا تھا، وہ فجر جس کے آنکھوں کی چمک کی مثالیں دی جاتی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح سادہ سے سوٹ میں تھی، بال ہلکی پونی میں قید تھے، چہرہ میک اپ کی کہیں تہوں سے عاری تھا، بس ہونٹوں کو نرمانے کے لیے پھیکے گلابی رنگ کا لپ آئل لگا رکھا تھا، جو اس کے ہونٹوں کو ایک نازک کمزور سی رنگت دے رہا تھا۔ پھیکے گلابی رنگ کی کھلی اسکرٹ اور سفید بلاؤز میں وہ سر سے پاؤں تک سادگی میں قید تھی، پیروں میں آرام دہ سنیکرز تھے اور اسکارف گردن کے گرد ڈھیلا سا لپٹا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں تھا، نہ خوف، نہ غم، نہ غصہ، بس ایک گہرا سکون تھا، یا شاید خالی پن۔ اس رات کے بعد فجر نہیں روئی تھی، اس کے اندر کے افریت نے، اس کی بقا کی جبلت نے اسے سمجھا دیا تھا کہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، جو کچھ ہوا وہ ضروری تھا، یہ زندہ رہنے کی قیمت تھی۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی اسٹیج پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ ہال میں مکمل خاموشی چھا گئی، سب کی نظریں اس پر تھیں۔ اس نے ایک نظر پورے ہال پر موجود اپنے اسٹاف پر ڈالی، ہر چہرے کو دیکھا، ان کی آنکھوں میں خوف، شک، ہمدردی اور کچھ میں عزم کی مدھم سی چمک۔ فجر نے ایک گہرا سانس لیا، اس کی آواز دھیمی تھی مگر واضح اور پر اعتماد۔ کانفرنس روم کی خاموشی میں اس کی آواز گونجی، بقا کی جنگیں اتنی آسان نہیں ہوتی۔ اس کی آواز میں ایک انوکھی گہرائی تھی جو اس رات کے تجربے سے آئی تھی۔ وہ بولتی رہی اور اس کے الفاظ کانفرنس روم کی فضا میں بکھرتے گئے۔ گزشتہ 3 دن ہم سب کے لیے بہت مشکل تھے، ہم نے بہت کچھ کھویا ہے، قیمتی جانیں، ہمارے ساتھی اعتماد، شاید سکون بھی۔ عمارت پر داغ لگے، منار کے نام پر سوال اٹھے، بہت سے لوگ جو ہمارے ساتھ تھے وہ ہمیں چھوڑ گئے۔ ان کا خوف سمجھ میں آتا ہے، جو کچھ ہوا وہ خوفناک تھا۔ وہ ایک لمحے کو رکی اور پھر اس کی آواز میں ایک نئی لہر آئی، عزم اور طاقت کی۔ دنیا نے ہمیں مختلف نام دیے، میڈیا نے کہانیاں سنائی، مجھے بھی ایک نام ملا، ایسے نام جنہیں سن کر شاید آپ کو بھی عجیب لگا ہوگا، لیکن میں آپ سے پوچھتی ہوں، طاقت کیا ہے؟ کیا طاقت صرف دوسروں کو گرانے میں ہے؟ کیا طاقت صرف جیت میں ہے؟ یا طاقت اس وقت ہوتی ہے جب آپ گر کر دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں، جب آپ سب کچھ کھو کر بھی ہمت نہیں ہارتے، جب آپ اپنی جان بچانے کے لیے آخری حد تک جاتے ہیں؟ اس کی ہیزل آنکھوں میں ایک مدھم سی چمک لوٹی جو کسی روشنی سے نہیں بلکہ اندر کی آگ سے آئی تھی۔ اس رات جو کچھ ہوا وہ خوفناک تھا، لیکن وہ بقا تھی، وہ زندہ رہنے کی ایک جنگ تھی۔ منار نے بھی ایک جنگ لڑی ہے، ہم سب نے، جو لوگ آج یہاں بیٹھے ہیں۔ آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس جنگ میں میرا ساتھ دیا، جنہوں نے خوف کے باوجود بھاگنے کی بجائے یہاں رہنے کا فیصلہ کیا۔ آپ منار ہیں۔ اس کے الفاظ میں سحر تھا، وہ اپنے درد کو، اپنے خوف کو، اپنے تجربے کو الفاظ کا روپ دے رہی تھی، اور وہ الفاظ سننے والوں کے دلوں پر اثر کر رہے تھے۔ منار صرف ایک فیشن کمپنی نہیں ہے، ایک اینٹ گارے کی عمارت نہیں ہے، یہ ایک خواب ہے، ایک ویژن ہے، ایک ایسی جگہ جہاں ہم نے اپنی محنت سے اپنی دنیا بنائی ہے۔
یہ دنیا جس پر حملہ ہوا، جس پر داغ لگے، لیکن جو ٹوٹی نہیں، جو سلامت ہے، جو آج بھی یہاں کھڑی ہے کیونکہ آپ لوگ یہاں ہیں۔ اس کی آواز بلند ہونے لگی، اس میں قائدانہ روب اور جذبہ شامل ہو گیا۔ آج جب ہم یہاں دوبارہ جمع ہوئے ہیں تو ہم صرف کام دوبارہ شروع نہیں کر رہے، ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم ٹوٹے نہیں، ہم گر کر دوبارہ کھڑے ہوئے، ہم نے بقا کی جنگ لڑی اور ہم جیت گئے۔ پل بھر کو خاموشی چھا گئی۔ یہ حادثہ، یہ خوف، یہ اب ہماری کہانی کا حصہ ہے۔ یہ ہمیں کمزور نہیں، مضبوط بناتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بقا کی جنگیں اتنی آسان نہیں ہوتی، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم انہیں لڑ سکتے ہیں اور جیت سکتے ہیں۔ میں آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں جو یہاں ہیں، جو منار پر یقین رکھتے ہیں۔ آئیے مل کر اس داغ کو اپنی طاقت بنائیں۔ آئیے منار کو دوبارہ تعمیر کریں، پہلے سے زیادہ مضبوط، پہلے سے زیادہ روشن۔ آئیے دنیا کو دکھا دیں کہ ہم کون ہیں۔ فجر خاموش ہو گئی۔ ہال میں مکمل خاموشی تھی۔ سٹاف اسے دیکھ رہا تھا، ان کے چہروں پر خوف کی جگہ اب حیرت اور پھر آہستہ آہستہ عزم کی چمک پیدا ہو رہی تھی۔ وہ لفظوں کے سحر میں گرفتار ہو گئے تھے۔ وہ اپنی قائد کی آنکھوں میں اپنے مستقبل کی جھلک دیکھ رہے تھے۔ اور پھر تالیاں بجی، پہلے ایک، پھر دو، اور پھر پورا ہال تالیوں کی گونج سے بھر گیا۔ تالیاں جو عزم کی تھی، جو شکریہ کی تھی، جو ایک نئے آغاز کی تھی۔ فجر اسٹیج پر کھڑی رہی، چہرے پر وہی گہرا سکون اور خالی پن۔ اس نے ایک جنگ لڑی تھی اور وہ جیت گئی تھی۔ اس کے اندر کی روشنی شاید مانند پڑ گئی تھی، مگر ایک نئی، زیادہ سخت چمک اس کی جان لے رہی تھی۔ بقا کی چمک اس کی سادگی میں، اس کی آواز کی گہرائی میں، اس کے الفاظ کی طاقت میں ایک ایسی خوبصورتی تھی جس نے سننے والوں کو حیران کر دیا۔ وہ داغدار تھی، زخمی تھی، مگر ٹوٹی ہوئی نہیں تھی۔ وہ فجر معراج تھی جو زندہ بچ گئی تھی سروائیور۔ یہ تھا رئیس کا آفس، شہر کے شور سے بلند، ایک ایسی جگہ جہاں طاقت اور کنٹرول کا راج تھا۔ 10 دن پہلے منار فیشن کمپنی میں ہونے والے ہولناک واقعے کے بعد بھی یہاں کا ماحول معمول پر نہیں آیا تھا۔ فضا میں ایک نامعلوم تناؤ اور بے چینی تھی۔ رئیس اپنی کرسی سے اٹھا ہوا تھا، آفس میں ٹہل رہا تھا، چیتے کی طرح قید میں بند، ہمیشہ کی طرح قیمتی ڈریس پینٹ اور کرسپی شرٹ میں ملبوس، مگر اس کی شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھلے تھے، جیسے اندر کی گھٹن باہر نکلنا چاہتی ہو۔ چہرہ غیر معمولی تناؤ کا شکار تھا، آنکھوں میں بے چینی تھی اور ایک ایسی آگ جو اندر ہی اندر سلگ رہی ہو۔ عروضہ اور مراد خاموشی سے ایک جانب کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ اس کے قریبی ساتھی تھے، اس کے دائیں بائیں بازو، اس کے ہر اشارے پر تیار رہنے والے، مگر اس وقت رئیس کی یہ حالت انہیں بھی پریشان کر رہی تھی۔ انہوں نے رئیس کو یوں بے قابو ہوتے، یوں غصے اور بے چینی میں ٹہلتے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کے طاقتور اور پرسکون روپ کے عادی تھے۔ رئیس ایک دم ٹہلتے ٹہلتے رکا، اس کی آواز دبی ہوئی مگر غصے اور بے یقینی سے بھری تھی، جیسے کوئی زخم کھلا رہ گیا ہو۔ 10 دن، اس نے کراہ کر کہا، اس کا لہجہ خود پر غصہ تھا۔ 10 دن ہو گئے اور ہمیں ابھی تک پتہ نہیں چل سکا کہ وہ شخص کون تھا۔ اس نے مٹھی بھینچی، اس کی شناخت کیوں نہیں ہو پا رہی؟ کون تھا وہ جو یوں میری ناک کے نیچے آیا؟ اس کا غصہ صرف نامعلوم حملہ آور پر نہیں تھا، بلکہ اس سیکیورٹی کی ناکامی پر تھا جو اس جیسے طاقتور شخص کے لیے ناقابل یقین تھی۔ ہماری اتنی منصوبہ بندی، اتنے کڑے پہرے، منار کے اپنے سیکیورٹی انتظامات، اس سب کے باوجود وہ شخص کہاں سے آیا، کیسے اندر گھس گیا، کیسے حملہ کیا؟ اس کی آواز بلند ہونے لگی، کمرے کی قیمتی دیواروں سے ٹکرا کر گونجی۔ یہ ہماری ناکامی ہے، سب سے بڑی ناکامی، ناقابل معافی۔ اور پھر اس کی آواز میں ایک اور طرح کا خوف شامل ہوا، ایک ایسا خوف جو اس کی آنکھوں میں صاف جھلک رہا تھا۔ اگر فجر اسے نہ مارتی، اگر اس نے وقت پر رد عمل نہ دکھایا ہوتا، اگر وہ ایک لمحے کو بھی ہچکچاتی تو اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ اس نے ایک زوردار سانس لی، جیسے ہوا کم پڑ رہی ہو۔ وہ مر گئی ہوتی۔ پہلی بار اس کی آواز اس قدر اونچی تھی، اس قدر جذباتی کہ مراد اور عروضہ بھی چونک گئے۔ اسے گھٹن ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی شرٹ کا ایک اور بٹن کھولا، اسے لگا جیسے کسی نے اس کا گلا دبا دیا۔ کیمرے کی وہ ریکارڈنگ بھی میں نے دیکھی ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ سر پر پھیرا، جیسے وہ ہولناک منظر اس کے دماغ سے چپک گیا۔ اس کی آواز اب دھیمی ہو گئی تھی، مگر اس میں ایک گہری کپ کپی تھی۔
سب نے دیکھی ہے۔ اس نے عروضہ اور مراد کو دیکھا، جیسے ان کا رد عمل جانچ رہا کہ کیسے ایک عورت اکیلی یوں لڑ رہی تھی موت سے، یوں مار رہی تھی اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی سلطنت بچانے کے لیے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ اسے دیکھ کر رئیس جیسے موت کے سوداگر کی ریڑھ کی ہڈی میں بھی ایک سرد سنسناہٹ دوڑ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تناؤ تھا۔ فجر، وہ عورت جسے وہ ناپسند کرتا تھا، جو اس کے ہر منصوبے کے آگے دیوار بن جاتی تھی، جو اسے زج کرتی تھی، جو اس کے کنٹرول میں نہیں آتی تھی، جس نے اسے کبھی کبھی نفرت کرنے پر مجبور کیا تھا، مگر وہ اس چہرے کو، اس زندہ لڑاکا چہرے کو، اس کی آنکھوں کی چمک کو زندہ رکھنا چاہتا تھا۔ یہ خیال بھی اسے وحشت زدہ کر دیتا تھا۔ یہ ایک ایسی حقیقت تھی جسے وہ خود بھی پوری طرح سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ عروضہ آہستہ سے آگے بڑھی۔ اس کی آواز میں نرمی تھی جو اس لمحے کی شدت کو کم کرنے کی کوشش تھی۔ باس پلیز خود کو ریلیکس کریں، جو ہونا تھا ہو گیا، فجر محفوظ ہے، وہ زندہ ہے۔ رئیس ایک دم چیختے ہوئے پلٹا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت اور بے چینی تھی۔ اس نے عروضہ کی بات سنی، انسنی کر دی۔ ولی کہاں ہے؟ اس کا لہجہ حکمیہ تھا۔ وہ منار گیا ہے رئیس، مراد نے فوراً جواب دیا۔ اس کی آواز میں اطاعت اور ایک معمولی گھبراہٹ تھی۔ رئیس نے سر ہلایا۔ وہ ابھی تک اندر نہیں جا سکا، 3 بار ریجیکٹ ہو چکا، لیکن اسے لگتا ہے آج اسے وہاں جگہ مل جائے گی۔ وہ ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں۔ رئیس نے گہرا سانس لیا، آنکھیں بند کی، جیسے غصے اور بے چینی کے سمندر کو اندر ہی اتار رہا۔ اس کے جبڑے بھینچے ہوئے تھے۔ جب آنکھیں کھولی تو ان میں لہو ٹپک رہا تھا۔ وہ سرخ انگارہ تھی، چہرے پر شاندار شخصیت کا روپ تھا، مگر ان آنکھوں کی سرخی بتا رہی تھی کہ اندر کتنا طوفان برپا تھا۔ اس کی شاندار شخصیت اس وقت غضبناک لگ رہی تھی۔ اس کے سامنے مراد اور عروضہ ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ وہ اس کے ساتھی ضرور تھے، مگر اس کے اس روپ سے، اس کے غصے سے ڈرتے تھے۔ یہ ایسا خوف تھا جو احترام سے کہیں زیادہ تھا۔ یہ یقیناً سونیا سلطان کا کام ہے، رئیس نے سرد دو ٹوک لہجے میں کہا، جیسے کوئی حتمی فیصلہ سنا رہا ہو۔ اس کی آواز میں ذرا سی بھی لچک نہیں تھی۔ اس نے اپنا بدلہ لیا ہے، یہ سب اس کا کیا دھرا ہے۔ اس نے مٹھی بھینچی، اس کے ناخن ہتھیلی میں گڑ گئے، اور وہ خپتی عورت پیچھے ہٹنے والی نہیں۔ وہ تب تک نہیں رکے گی جب تک وہ فجر کو جان سے نہ مار دے۔ وہ فجر کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ اس نے عروضہ اور مراد کو دیکھا۔ ہمیں جلد کچھ کرنا ہوگا، بہت جلد، اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ وار کرے۔ اس کی آواز میں عزم تھا اور ایک ایسی ملکیت کا احساس جو عجیب تھا، جیسے فجر اس کی ملکیت تھی اور کوئی اور اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ اسے نقصان پہنچانے کے سارے حق صرف اسے تھے۔ اور فجر، اس نے بہت ہٹ دھرمی کر لی، بہت دور چلی گئی، میرے کنٹرول سے باہر۔ اس کی آنکھیں مزید سرخ ہوئی۔ میں اسے مزید برداشت نہیں کر سکتا، یہ کھیل ختم ہونا چاہیے۔ اس نے ایک زوردار سانس خارج کی۔ مجھے اسے اپنے ساتھ جوڑنا ہی ہوگا، اپنی مٹھی میں لانا ہی ہوگا۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا، ٹانگ پر ٹانگ جما کر۔ اس کے چہرے پر اب پہلے جیسی بے چینی نہیں تھی، صرف حد درجہ سنجیدگی اور ایک سرد عزم تھا، جیسے اس نے کوئی حتمی ناقابل تغیر فیصلہ کر لیا۔ وہ ایک ایسی شطرنج کی بساط دیکھ رہا تھا جس میں فجر مہرہ نہیں تھی۔ وہ خود ایک کھلاڑی بن گئی تھی اور اب وہ اسے اپنے کھلاڑیوں میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ اس کی ایسی حالت اور پھر آخری بات سن کر مراد سے رہا نہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سوال رئیس کے غصے کو بھڑکا سکتا ہے، یہ خطرہ مول لینا تھا، مگر سوال بہت بڑا تھا، ایک ایسا سوال جو سالوں سے ان سب کے ذہنوں میں بے چین تھا۔ تم کرنا کیا چاہتے ہو رئیس؟ مراد نے ہمت کر کے دبی آواز میں پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں واقعی یہ سوال تھا۔ جب سے وہ فجر مراد سامنے آئی ہے، 3 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، تم نے اسے ختم کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اسے سمجھایا، پھر اسے آزاد چھوڑ دیا، کبھی اسے اہمیت دی، کبھی نظر انداز کیا، پھر اسے خود سے دور رکھا۔ اب تم اسے اپنے ساتھ جوڑنا چاہتے ہو، اسے کنٹرول کرنا چاہتے ہو۔ یہ سب کیا ہے؟ اس عورت سے تمہیں کیا چاہیے؟ تمہارا اصل مقصد کیا ہے؟ مراد کے سوال نے پل بھر کے لیے رئیس کو ساکت کیا۔ اس کی آنکھوں میں موجود سرد عزم ایک لمحے کو ڈگمگایا۔ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب شاید خود رئیس کے لیے بھی مکمل طور پر واضح نہیں تھا، یا جسے وہ کسی کے سامنے، یہاں تک کہ اپنے وفادار ساتھیوں کے سامنے بھی پوری طرح ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے مراد کو دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک گہری انکہی داستان چھپی تھی۔ اس کا چہرہ ایک ایسے راز کی طرح تھا جسے پڑھنا مراد اور عروضہ کے بس میں نہیں تھا۔ کمرے میں ایک بار پھر گہری خاموشی چھا گئی۔ رئیس کا راز، اس کی خواہش اور اس کا خطرناک ارادہ فضا میں کسی وزنی شے کی طرح معلق ہو گیا تھا۔
خاموشی کہیں پل تک برقرار رہی۔ مراد اور عروضہ جو رئیس کے ہر موڈ سے واقف تھے، اس غیر معمولی سکوت اور رئیس کے چہرے پر آنے والے لمحاتی تغیر کو دیکھ کر سانس روکے کھڑے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ ایک ایسی سرحد پر کھڑے ہیں جہاں رئیس کا عام کاروباری روپ ختم ہو جاتا تھا اور اس کی شخصیت کی گہرائی شروع ہوتی تھی۔ رئیس کی آنکھوں میں طوفان برپا تھا، بظاہر پرسکون، سمندر کے نیچے چھپی لہروں کی طرح، پھر آہستہ سے جیسے کسی گہری طویل سوچ سے باہر نکل رہا ہو۔ وہ اپنی قیمتی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کے قدم دھیمے تھے۔ وہ آہستگی سے چلتا ہوا اپنی بڑی بھاری میز تک آیا۔ میز کے کنارے پر پہنچ کر وہ رکا اور اس پر دونوں ہاتھ جما کر ہلکا سا جھکا۔ اس کا سر تھوڑا نیچے تھا، اس کی آواز گہری تھی، اس میں ایک عجیب سا اعتراف تھا، ایک سرگوشی جیسے جو کمرے کی پرسکون فضا میں گونجی۔ وہ چہرہ، اس نے کہا، جیسے خود سے مخاطب ہو، جیسے وہ کسی بہت پرانے، بہت تکلیف دہ راز کو زبان دے رہا ہو۔ فجر کا چہرہ، وہ میری کمزوری ہے۔ عروضہ اور مراد نے ایک دوسرے کو دیکھا، ان کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ رئیس کے منہ سے کمزوری کا لفظ سننا ان کے لیے اتنا ہی غیر متوقع تھا جتنا سمندر کا خشک ہو جانا۔ رئیس، جو طاقت اور بے رحمی کا دوسرا نام تھا، کمزور کیسے ہو سکتا تھا، اور وہ بھی ایک عورت کے چہرے سے؟ میں نے اس چہرے کی کچھ سالوں دیکھنے کی چاہ کی ہے۔ رئیس کی آواز میں ایک پرانی پیاس تھی، ایک ایسی تڑپ جو سالوں پرانی تھی، لیکن اس کے لہجے میں ایک دم صفاق نفرت بھر گئی۔ لیکن اس چہرے سے مجھے شدید نفرت ہے۔ اس کی بات میں تضاد تھا، ایک ایسا ناقابل فہم تضاد، ایک ایسی الجھن جسے مراد اور عروضہ کسی صورت سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ وہ ایک ہی وقت میں اس چہرے کی چاہ بھی کرتا تھا اور اس سے شدید نفرت بھی کرتا تھا۔ یہ کیسا رشتہ تھا، کیسا جذبہ؟ رئیس سیدھا ہوا، اس نے میز سے ہاتھ ہٹائے اور اب ان کی جانب دیکھا۔ آنکھوں میں وہی سرخ انگارہ جل رہا تھا، مزید شدت سے۔ فجر مینار جیسی نہیں ہے، وہ عام لڑکیوں جیسی نہیں۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا پوشیدہ فخر تھا، جیسے وہ اس کی تعریف نہیں بلکہ اپنی کسی دریافت کا اعلان کر رہا ہو۔ وہ میرے جیسی ہے، اس کے ہاتھ میری طرح خون سے رنگے ہیں۔ اس نے 2 قدم آگے بڑھائے، اس کا وجود کمرے میں پھیلنے لگا۔ وہ پوری دنیا سے لڑ رہی ہے، اس نے کہا، آواز میں طاقت تھی۔ وہ پوری دنیا سے ٹکرا کر دنیا کو پاش پاش کرنے کی ہمت رکھتی ہے۔ وہ کسی کے سامنے جھکتی نہیں، کسی اصول پر سمجھوتا نہیں کرتی، وہ اپنے راستے خود بناتی ہے۔ اس کے چہرے پر ایک پل کے لیے تعریف کا تاثر آیا، ایک ایسی مسکراہٹ جو خطرناک تھی، لیکن وہ رکا اور اس کے لہجے میں ایک دم سرد شفاف غصہ بھر گیا۔ وہ جب مجھ سے ٹکراتی ہے، جب وہ میری انا کو للکارتی ہے، جب وہ مجھے چیلنج کرتی ہے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، بالکل برداشت نہیں ہوتا۔ اس نے مٹھی بھینچ کر میز پر زور سے ماری، آواز بلند ہو گئی، میں چاہتا ہوں وہ صرف میرے سامنے جھکے۔ اس نے اپنی بات پر زور دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا مطالبہ تھا جو کسی بادشاہ کا ہو سکتا تھا۔ چاہے اس کی جو بھی پہچان ہو، چاہے وہ آج جو بن گئی ہو، وہ میری ذات کو جانے، وہ سمجھے کہ میں کون ہوں۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سے جبر کا امتزاج تھا۔ وہ اس بات کا اقرار کرے کہ وہ میرے لیے بنی ہے، صرف میرے لیے۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ میں چاہتا ہوں وہ ہمارے رشتے کو پہچانے، جو بھی وہ رشتہ ہے، اور پھر اسے قبول کرے، دل سے قبول کرے۔ آپ اسے خود کیوں نہیں بتا دیتے؟ عروضہ نے آہستہ سے ہمت کر کے پوچھا۔ یہ سب سے سیدھا راستہ تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ رئیس کے لیے کوئی چیز سیدھی نہیں ہوتی۔ رئیس نے عروضہ کی بات سن کر ضبط سے آنکھیں میچی۔ اس کے چہرے پر اذیت کی لہر دوڑ گئی۔ یہ وہ نقطہ تھا جو اسے سب سے زیادہ تکلیف دیتا تھا، ایک ایسا زخم جو کبھی مندمل نہیں ہوا۔ اس کے جبڑے بھنج گئے۔ میں اسے سچائی نہیں بتا سکتا۔ اس کی آواز دبی ہوئی تھی، کرب سے بھری ہوئی۔ وہ مجھ سے نفرت کرے گی، سچ جاننے کے بعد وہ مجھے کبھی قبول نہیں کرے گی۔ اس نے آنکھیں کھولی، ان میں خوف تھا، وہ خوف جو رئیس جیسی شخصیت میں شاذ و نادر ہی نظر آتا تھا، وہ خوف جو اسے راتوں کو جگاتا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ چہرہ اسے دھوکہ دے۔ وہ ایک اور دھوکہ نہیں کھانا چاہتا تھا۔ میں چاہتا ہوں وہ مجھ تک خود آئے۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی خواہش، ایک جنون تھا، مجھے خود قبول کرے، بغیر کسی جبر کے۔ وہ مجھے سمجھے، وہ سمجھے کہ ہم دونوں ماضی سے جڑے ہیں، کہ ہمارا ملنا محض اتفاق نہیں، کہ ہمارا ساتھ مقدر ہے۔ عروضہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں ایک ایسی حقیقت بیان کی جو رئیس کے لیے کسی تلوار کی دھار جیسی تھی۔
بہت سچائی جاننے کے بعد وہ آپ کو کبھی قبول نہیں کرے گی، شاید مزید نفرت کرے، آپ کا چہرہ بھی دیکھنا گوارا نہ کرے۔ عروضہ کے الفاظ رئیس کے دل میں کسی زہر آلود نوکدار چیز کی طرح پیوست ہو گئے۔ اس کے پورے جسم میں ایک ایسی اذیت کی لہر دوڑ گئی جو جسمانی درد سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ اس کا چہرہ تناؤ سے بگڑ رہا تھا۔ ایک لمحے کو وہ بالکل اکیلا اور بے بس دکھائی دیا، پھر ایک جھٹکے سے وہ سیدھا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں اذیت کی جگہ غضب اور سرد عزم نے لے لی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا، اس کی آنکھیں غضبناک تھی۔ وہ پیچھے ہٹتا ہوا اپنی بڑی چمچماتی کرسی تک آیا اور اس کے بازو پر ہاتھ رکھا، جیسے کوئی بادشاہ اپنی سلطنت پر ہاتھ رکھ کر یہ یقین دہانی کر رہا ہو کہ وہ اب بھی اس کا مالک ہے۔ اس کے چہرے پر ایک شفاف مسکراہٹ پھیلی۔ اس کی آواز اب سرد، سخت اور فیصلہ کن تھی۔ اس میں کوئی الجھن نہیں تھی، صرف اٹل ارادہ۔ اسی لیے اس نے کرسی پر ہاتھ جماتے ہوئے کہا، اس کا لہجہ کسی مجسمے کی طرح سخت تھا۔ اب میں اسے کنٹرول کرنا چاہتا ہوں، اسے اپنی مٹھی میں کرنا چاہتا ہوں، ایسے کہ وہ چاہ کر بھی کبھی مجھ سے دور نہ جا سکے، ایسے کہ اس کا ہر فیصلہ میری مرضی کے تابع ہو۔ اس نے ہاتھ سامنے کیا اور پھر اس کی مٹھی بنائی، یوں جیسے فجر مراج کو قید کر لیا۔ آپ تو اس سے محبت نہیں کرتے، پھر یہ سب کیوں؟ عروضہ ابھی تک الجھی ہوئی تھی۔ اسے رئیس کا یہ جذبہ، یہ نفرت، یہ سب سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیسا جنون تھا جو محبت کے بغیر وجود رکھتا تھا؟ رئیس نے ایک لمحے کو عروضہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا، جیسے وہ پوچھ رہا ہو کہ تم کیا جانتی ہو؟ پھر اس نے سر جھٹکا اور آگے کی جانب دیکھا، گویا اس کی نظر میں مستقبل کا نقشہ تھا، ایک ایسا نقشہ جس میں فجر اس کے تابع تھی۔ محبت، اس نے دہرایا، جیسے یہ لفظ اس کے لیے بے معنی ہو، یا شاید وہ اس لفظ کو کسی اور تعریف سے جانتا تھا۔ وہ پہلی عورت ہے عروضہ جو مجھے ٹکر دے رہی ہے۔ اس کی آواز میں تلخی تھی، ایک ایسی تلخی جو گہری تھی، جو میری انا کو پاش پاش کرتی ہے، میری طاقت کو چیلنج کرتی ہے۔ اس نے اپنے آفس کے باہر پھیلے شہر کی جانب اشارہ کیا۔ پوری دنیا میری قائل ہے، پوری دنیا کو میری ضرورت ہے، میرے اشاروں پر چلتی ہے، میرے سامنے سر جھکاتی ہے، صرف اس سے نہیں، صرف فجر معراج کو نہیں۔ اس نے مٹھی بھینچی، اس کی رگیں ابھر آئی۔ مجھے انا پرست عورتیں نہیں پسند، وہ میری برتری تسلیم نہیں کرتی۔ اس کی آنکھوں میں آگ مزید بھڑک اٹھی، ایک جنون کی آگ۔ اسے میری برتری تسلیم کرنی ہوگی، اسے ماننا ہوگا کہ میں کون ہوں، اسے ماننا ہوگا کہ میرے بغیر میرا سایہ اس پر نہ تو اس کا کوئی وجود نہیں ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے، جو وہ ہے، سب میری وجہ سے ہے۔ اس کی آواز بلند ہوتی گئی، اس میں ایک خوفناک جنون تھا، ایک بادشاہ کا اعلان جو اپنی سلطنت پر مکمل قبضہ چاہتا تھا۔ میں اس سلطنت کا بادشاہ ہوں۔ اس نے گویا ہوا میں موجود اپنی طاقت کو محسوس کیا۔ اس کا لہجہ اٹل تھا، اور اس سے فجر معراج کو، اس سے میرے آگے جھکنا ہوگا، چاہے جیسے بھی ہو، چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اس کی آواز میں ایسی تاثیر تھی، ایسی طاقت، ایسا جبر تھا کہ کمرے کی فضا میں کپ کپی طاری ہو گئی، جیسے دیواریں اور ہوا خود آنے والے وقت کے قہر سے، رئیس کے جنون اور ارادے سے لرز اٹھی ہو۔ عروضہ اور مراد خاموشی سے کھڑے اسے دیکھتے رہے۔ وہ جانتے تھے کہ رئیس نے جو ارادہ کر لیا ہے اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ فجر کی زندگی میں اب ایک نیا، کہیں زیادہ تاریک اور خطرناک طوفان آنے والا تھا، رئیس اورنگزیب کا طوفان۔ سونیا سلطان نے ٹھیک کہا تھا، وہ اسے سب سے بچانا چاہتا تھا تاکہ خود مار سکے۔ منار فیشن کمپنی دوبارہ کھل چکی تھی۔ عمارت کی دیواروں پر فضا میں 10 دن پہلے کا ہولناک واقعہ گہری سانسوں کی طرح بسا ہوا تھا۔ سناٹا پہلے جیسا نہیں تھا، اب اس میں ایک عجیب سا تناؤ اور بے چینی شامل تھی۔ اس کے باوجود باقاعدہ کام شروع ہو چکا تھا۔ فجر اپنے آفس میں بیٹھی تھی، کام میں منہمک۔ اس کے سامنے پروجیکٹس کی فائلیں کھلی تھیں، جن پر لگے داغوں کو وہ نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چہرے پر وہی گہرا سکون تھا جو اس رات کے بعد اس کا مستقل ساتھی بن گیا تھا، مگر آنکھوں میں وہ پرانی چمک نہیں تھی، وہ بجھی بجھی سی تھی، جیسے بہت کچھ دیکھ کر تھک گئی ہو۔ اس کے نے بال معمول کے مطابق پیچھے پونی ٹیل میں باندھ رکھے تھے، اور وہ ایک سادہ مگر نفیس سوٹ میں ملبوس تھی۔ صفدر کچھ دیر پہلے ہی نئے وینڈر کے حوالے سے ٹینڈر کی بات کر کے گیا تھا۔ وہ بھی پریشان تھا، مگر فجر کو یوں کام میں مصروف دیکھ کر اسے کچھ حوصلہ ہوا تھا۔ فجر کی پوری توجہ کام پر تھی، وہ ایک فائل میں کچھ نوٹ کر رہی تھی۔ تبھی اس کے آفس میں رکھے فون کی گھنٹی بجی۔ HR ڈپارٹمنٹ سے کال تھی۔ فجر نے ہاتھ میں پکڑا پین نیچے رکھا اور فون اٹھایا۔ اس کی آواز معمول کے مطابق پیشہ ورانہ تھی۔ یس۔ دوسری طرف HR مینیجر کی آواز تھی۔ میم، ولی اورنگزیب PA کی پوزیشن کے لیے دوبارہ آئے ہیں، انٹرویو کے لیے۔ ان کی فائل میرے پاس ہے۔
ولی اورنگزیب، یہ نام اسے یاد تھا، وہی نوجوان جو گزشتہ مہینے میں 3 بار پی اے کی جاب کے لیے اپلائی کر چکا تھا اور ہر بار ریجیکٹ ہوا تھا۔ ایک عجیب سی ضد تھی۔ فجر نے ایک گہری سانس لی۔ ایک لمحے کو ہچکچاہٹ ہوئی۔ اس واقعے کے بعد کسی نئے شخص کو، ایک مرد کو اتنی قریب کی پوزیشن پر رکھنا، اس کا ذہن اندیکھے خدشات سے بھر گیا، مگر پھر اس نے خود کو سنبھالا۔ وہ خوف کو خود پر حاوی نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ اس نے سر ہلایا۔ اندر بھیج دو؟ چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ فجر اپنی کرسی پر بیٹھی رہی، فائلوں پر نظریں جمائے، مگر کان دروازے پر تھے۔ دروازہ کھلا اور ولی اندر داخل ہوا۔ سیاہ پینٹ اور کافی رنگ کی ڈریس شرٹ پہنے وہ سیدھا کھڑا تھا، پورے قد سے، پورے اعتماد انداز۔ اس کے چہرے پر کوئی پریشانی، کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو تجسس اور عزم کا امتزاج تھی۔ فجر نے اسے بیٹھنے کا اشارہ نہیں کیا۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھی رہی اور اسے دیکھا۔ اس کی آواز میں سردی تھی، ایک ایسی بے رحمی جو وہ عام طور پر اختیار کرتی تھی۔ ولی اورنگزیب، اس نے براہ راست پوچھا، جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ اب کیسے آنا ہوا؟ مجھے لگا تم نے ہمت ہار دی ہوگی۔ ولی کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں ہوں میڈم، پہلے بھی عرض کیا تھا۔ اور تمہیں کیوں لگتا ہے میں تمہیں اب یہ جاب دے دوں گی؟ فجر نے اس کے عزم کو نظر انداز کرتے ہوئے براہ راست سوال کیا۔ اس کا لہجہ چیلنج کر رہا تھا۔ 3 بار ریجیکٹ ہونے کے بعد ولی کے چہرے پر سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے ایک لمحے کو توقف کیا اور پھر بولا۔ اب اس کی آواز میں سنجیدگی تھی۔ میڈم، جو کچھ یہاں کچھ دن پہلے ہوا۔ فجر کی آنکھوں میں ایک پل کو سختی آئی۔ وہ اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کا اس جاب سے کیا تعلق ہے؟ اس نے جواب دیا۔ اس کی آنکھوں نے فجر کی آنکھوں میں دیکھا۔ براہ راست اس حادثے کے بعد منار کو اب صرف ایسے لوگ نہیں چاہیے جو فائلیں سنبھالیں یا میٹنگز ارینج کریں۔ اب آپ کو ایسے لوگ چاہیے جو آپ کے قریب رہیں، آپ پر نظر رکھیں، آپ کا دفاع کر سکیں جب ضرورت پڑے۔ اس کی باتیں عجیب تھیں، مگر اس رات کے بعد ایک تلخ حقیقت تھی۔ فجر نے اکیلے موت سے جنگ لڑی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ ولی کیا کہہ رہا تھا۔ تمہیں کیسے پتا کہ مجھے کس طرح کے لوگ چاہیے؟ فجر نے سوال کیا۔ اس کی آواز میں شک تھا۔ تمہاری قابلیت کیا ہے؟ تم پی اے کے انٹرویو کے لیے آئے تھے، سیکیورٹی گارڈ کے لیے نہیں۔ میری قابلیت کاغذوں پر نہیں لکھی میڈم، ولی نے پرسکون لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی چمک تھی۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ خطرناک حالات میں کیسے رد عمل دینا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کسی کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اور میں وفادار ہوں، بہت وفادار۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ 3 بار ریجیکٹ ہونے کے باوجود واپس آیا ہوں، یہ بھی تو ایک قابلیت ہے نا؟ ثابت قدمی، وفاداری، یہ سب اہم ہے۔ فجر نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی جھجک نہیں تھی۔ اس کی باتیں عجیب تھی، غیر متوقع، مگر ان میں ایک عجیب سا وزن تھا۔ اس رات کے بعد فجر کو احساس ہوا تھا کہ دنیا کتنی خطرناک ہو سکتی ہے اور اسے کس طرح کے لوگوں کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ ولی کا انداز، اس کا پراعتماد لہجہ، اس کی آنکھوں کی چمک، اسے لگا جیسے یہ شخص کسی اندیکھے پہلو سے واقف ہے۔ ایک لمبی خاموشی چھا گئی۔ فجر اپنے خیالات میں گم تھی۔ ولی خاموش کھڑا رہا، اسے دیکھتا رہا۔ کانفرنس روم میں اس کی تقریر کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب وہ کسی نئے شخص سے یوں سامنا کر رہی تھی۔ پھر فجر نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک فیصلہ تھا۔ ٹھیک ہے۔ ولی کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں آیا، صرف ایک ہلکی سی جنبش ہوئی جسے فجر نے محسوس کیا۔ تمہیں جاب مل جائے گی، فجر نے کہا۔ اس کی آواز اب سرد نہیں تھی، بلکہ ایک تھکی ہوئی سی قبولیت تھی۔ اسے واقعی ایک پی اے کی ضرورت تھی، اور اس حادثے کے بعد یہ ضرورت بڑھ گئی تھی۔ شکریہ میڈم، وہ اپنے تاثرات چھپاتے یہی کہہ پایا۔ تم کل سے جوائن کر سکتے ہو، جیسے آپ حکم دیں۔ فجر نے فائلیں سمیٹی۔ اب اس کا لہجہ بدل گیا تھا۔ وہ ایک مخصوص بات واضح کر دینا چاہتی تھی۔ اس کی آواز سرد اور 2 ٹوک تھی۔ ایک بات سن لو ولی اورنگزیب، بہت غور سے۔ فجر نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہاں منار میں آفس افیئرز الاؤڈ نہیں ہیں، اس نے زور دیا۔ یہ ایک پروفیشنل جگہ ہے، جو بھی تمہاری پرسنل لائف ہے اسے یہاں مت لانا، یہ سب یہاں مت کرنا، یہاں صرف کام ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ وہ اس کی شخصیت کو دیکھ کر یہ بات باور کرانا ضروری سمجھتی تھی۔ وہ نہ صحیح، شاید لڑکیاں اس کی طرف مائل ہوں، اس لیے اسے پتہ ہونا چاہیے۔ ولی کے چہرے پر ایک لمحے کو حیرت آئی، پھر ایک دھیمی پراسرار سی مسکراہٹ پھیلی۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ ڈونٹ وری میڈم، اس نے پرسکون ہموار لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں کوئی شرارت نہیں تھی، صرف ایک بیان۔ میں شادی شدہ ہوں۔ فجر اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ جواب اس کی توقع کے بالکل خلاف تھا۔
ولی وہیں کھڑا رہا پورے اعتماد، اور اب ایک ایسا راز لیے ہوئے جس نے فجر کو ایک بار پھر حیران کر دیا۔ منار کے دروازے پر ایک نیا پہرے دار آ گیا تھا، اور فجر کی زندگی میں ایک نیا غیر متوقع کردار شامل ہو گیا تھا۔ کمرے میں کتابوں کی خوشبو اور تازہ کافی کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ فلک عالمگیر اپنے مخصوص آرام دہ صوفے پر نیم دراز ہاتھ میں پکڑے ٹیبلٹ پر نظریں جمائے تھی۔ چہرے پر ایک ملی جلی سی مسکراہٹ تھی، فخر اور تھکن کا امتزاج۔ اس کی نئی کتاب پرفریب شائع ہوئے ابھی چند ہفتے ہی ہوئے تھے، مگر اس نے ادبی حلقوں اور نوجوان نسل میں ایک طوفان برپا کر دیا تھا۔ کتاب کے سرورق پر ایک تتلی اپنے پر کھولے اڑان بھرنے کو تیار تھی، جو ان گنت لڑکیوں کے خوابوں کی عکاسی کرتی تھی جن کے لیے یہ کتاب لکھی گئی تھی۔ اس کتاب میں فلک نے بے باکی سے لڑکیوں کے حق خود ارادیت، ان کے خوابوں کی تعبیر کی اہمیت اور معاشرے میں ان کی انفرادی شناخت کی جدوجہد پر قلم اٹھایا تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ کس طرح صدیوں سے عورت کو مخصوص کرداروں میں قید کر کے اس کی اصل پہچان کو مسخ کیا گیا، اور کیسے اب نئی نسل اپنی زنجیریں توڑ کر آسمان کی وسعتوں میں پرواز کرنے کو بےتاب ہے۔ کتاب نے بیسٹ سیلر چارٹس پر آتے ہی تہلکہ مچا دیا تھا۔ نوجوان لڑکیاں اسے ہاتھوں ہاتھ لے رہی تھی، سوشل میڈیا پر اس کے اقتباسات شیئر ہو رہے تھے، اور فلک کے ان باکس میں روزانہ سینکڑوں پیغامات آتے تھے جن میں لڑکیاں اسے اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے پر شکریہ ادا کرتی۔ مگر جیسا کہ فلک کی ہر دلیرانہ تحریر کا مقدر تھا، اس کی یہ کتاب بھی شدید تنقید کی زد میں تھی۔ قدامت پسند طبقے، مذہب کے خود ساختہ ٹھیکیدار اور مردانہ انا کے اسیر سبھی اس کتاب اور اس کی مصنفہ پر چڑھ دوڑے تھے۔ یہ ہماری تہذیب کے خلاف سازش ہے، لڑکیوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، یہ مغربی ایجنڈا ہے۔ اس طرح کے الزامات معمول بن چکے تھے۔ اس وقت بھی فلک کے ٹیبلٹ کی اسکرین پر ایک معروف میل بک اسٹراگمر باسط خان اپنے لائیو سیشن میں دھواں دھار تقریر کر رہا تھا۔ اس کا چینل باسط کی باتیں ہزاروں فالوورز رکھتا تھا، اور وہ اکثر و بیشتر متنازع موضوعات پر اپنی ماہرانہ رائے دیتا تھا۔ آج اس کا موضوع فلک عالمگیر کی نئی کتاب تھی۔ باسط، جس کی اپنی تصویر میں وہ ایک سنجیدہ دانشور لگنے کی کوشش کر رہا تھا، کہہ رہا تھا: محترمہ فلک عالمگیر صاحبہ نے اپنی اس نئی کتاب میں آزادی کا جو تصور پیش کیا، وہ سراسر ہماری مشرقی اقدار اور اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ وہ لڑکیوں کو یہ سکھا رہی ہیں کہ وہ خاندان اور گھر کی ذمہ داریوں سے منہ موڑ لیں، اپنے خوابوں کے پیچھے بھاگیں اور اپنی ایک الگ پہچان بنائیں۔ مجھے بتائیے، کیا عورت کی سب سے بڑی پہچان ایک اچھی بیٹی، ایک وفا شوہر، بیوی اور ایک شفیق ماں ہونا نہیں ہے؟ اس نے طنزی انداز میں فلک کی کتاب کا ایک فرضی اقتباس پڑھا: لڑکیاں اپنے فیصلے خود کریں گی، اپنا کیریئر خود چنیں گی، اپنی زندگی کے ساتھی کا انتخاب خود کرنے کی صلاحیت رکھیں گی۔ واہ، کیا بات ہے! یعنی کل کو وہ کہیں گی کہ ہمیں خاندان کی بھی ضرورت نہیں، معاشرے کی بھی نہیں، ہم اکیلے ہی سب کچھ کر لیں گے۔ یہ انفرادیت نہیں، یہ خود غرضی کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ کمنٹ سیکشن میں کچھ لوگ باسط کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ صحیح کہا باسط بھائی، ایک صارف نے لکھا۔ فلک عالمگیر ہمیشہ سے فتنہ پھیلاتی آئی ہیں۔ ایک اور نے لکھا، یہ عورتیں آخر چاہتی کیا ہیں؟ گھر میں سکون سے کیوں نہیں بیٹھ سکتی؟ فلک نے ایک لمبی سانس لی، اس کے ماتھے پر ہلکی سی شکن نمودار ہوئی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ہر بار جب وہ عورت کے حقوق، اس کی آواز یا اس کی شناخت کی بات کرتی، اسے اسی قسم کے رد عمل کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ کبھی کبھی تو لگتا تھا کہ وہ ایک نہ ختم ہونے والی جنگ لڑ رہی ہے۔ باسط کی آواز مزید بلند ہوئی: اور یہ خواب؟ کون سے خواب؟ کیا صرف ڈاکٹر، انجینئر یا پائلٹ بننا ہی خواب ہوتا ہے؟ ایک نیک اور صالح نسل کی پرورش کرنا، ایک پرسکون گھر بنانا، کیا یہ کوئی معمولی خواب ہے؟ فلک صاحبہ جیسی لکھاریاں ہماری نوجوان نسل کو، خاص طور پر لڑکیوں کو، ایک ایسی چکا چوند کی طرف دھکیل رہی ہیں جہاں سوائے شراب کے کچھ نہیں۔ وہ انہیں آزادی کے نام پر بے راہ روی کا درس دے رہی ہیں۔ فلک نے ٹیبلٹ کی اسکرین کو مدھم کر دیا۔ باسط کا چہرہ اور اس کی آواز پس منظر میں کہیں گم ہو گئے۔ اس نے آنکھیں موند لیں اور ان گنت چہرے اس کے تصور میں ابھر آئے۔ وہ لڑکیاں جنہوں نے اس کی کتاب پڑھ کر پہلی بار اپنے وجود کی اہمیت کو محسوس کیا تھا، جنہوں نے اپنے اندر اپنے خوابوں کو پرواز دینے کی ہمت کی تھی،
جنہوں نے اپنی شناخت کی تلاش کا سفر شروع کیا تھا۔ ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ جنگ ابھی باقی ہے، اس نے خود سے کہا، اور جب تک ایک بھی لڑکی اپنے خوابوں کی تعبیر دینے سے محروم ہے، جب تک ایک بھی آواز خوف کے مارے خاموش ہے، میری قلم چلتی رہے گی، آزادی کی یہ دستک ہر دہلیز تک پہنچ کر رہے گی۔ اس نے ٹیبلٹ ایک طرف رکھا اور کھڑکی سے باہر پھیلی تاریکی میں جھانکنے لگے، جہاں دور کہیں شہر کی روشنیاں ٹمٹما رہی تھی۔ ہر روشنی اسے ایک امید، ایک خواب کی مانند لگی، اور وہ جانتی تھی کہ ان خوابوں کو روشن رکھنے کے لیے اسے تنقید کے یہ طوفان جھیلتے رہنا ہوگا، اور وہ خود یہ جنگ لڑ کر یہاں تک پہنچی تھی۔ اس نے اپنی پہچان کی راہ خود چنی تھی۔ اگر وہ خاموشی سے بیٹھ جاتی، لکھنا چھوڑ دیتی، تو وہ لڑکیاں جو اس کی کتابوں سے اپنی سمت درست کر رہی تھی، وہ یوں ہی رہ جاتی۔ محبت اپنی جگہ، ذمہ داری اپنی جگہ، اور وہ یہ ذمہ داری کبھی چھوڑنے نہیں والی تھی۔ ولی اورنگزیب نے گہری سرمئی پینٹ پہنی ہوئی تھی، سفید شرٹ اور ایک سادہ سیاہ ٹائی۔ اس کے بال صفائی سے بنے تھے اور چہرے پر ایک پرسکون، تقریباً لا تعلق سا تاثر تھا۔ وہ HR مینیجر سارا کے پیچھے چلتا ہوا فجر کے شاندار وسیع و عریض دفتر میں داخل ہوا۔ آج اس کا پہلا دن تھا۔ ڈاکومنٹیشن ہو چکی تھی، کانٹریکٹ سائن ہو چکا تھا، اور اس نے اپنی جاب کا آغاز کر دیا تھا۔ فجر معراج اپنی بڑی سی آبنوسی میز کے پیچھے بیٹھی تھی، ایک ہاتھ میں ٹیبلٹ پکڑے کچھ ڈیزائن دیکھ رہی تھی۔ دروازے پر ہونے والی دستک پر اس نے اندر آنے کی اجازت دی۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ فجر نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ ان میں کوئی تاثر نہیں تھا، نہ خوشی نہ ناگواری، صرف ایک سرد مہری۔ سارا، آپ جا سکتی ہیں۔ سارا نے شکر گزاری سے سر ہلایا اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ فجر چند لمحے خاموشی سے ولی کو دیکھتی رہی، جیسے کسی عجائب گھر کے نمونے کا معائنہ کر رہی ہو۔ پھر وہ بولی، میری توقعات بہت زیادہ ہیں۔ مجھے وقت کی پابندی، ہر کام میں پرفیکشن اور مکمل رازداری چاہیے۔ آپ میرے شیڈیول، میری کالز، میری میٹنگز اور ہر اس چیز کے ذمہ دار ہوں گی جو میں آپ کو سونپوں گی۔ کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی غیر ضروری بات برداشت نہیں کی جائے گی۔ کیا یہ واضح ہے؟ بالکل واضح میڈم، اس نے عزلی سکون سے جواب دیا۔ اس کے اندر کہیں ایک پرانی یاد نے سر اٹھایا۔ فجر کا یہی انداز، یہی تیور، جب وہ کسی چیز پر فوکس کرتی تھی، وہ سب اس میں ایک اضافی تلخی اور سرد مہری آ گئی تھی، اور وہ یوں ہاتھ باندھے کھڑا تھا جیسے یہ اس کا شیوا رہا ہو، جیسے اس کی بس یہی پہچان ہو۔ فجر نے میز کی دراز سے ایک موٹی فائل نکالی۔ یہ پچھلے 2 سال کے آرکیوز ہیں، انہیں ڈیجیٹائز کرنا ہے، کیٹیگرائز کرنا ہے، اور ہر اہم ایونٹ کی سمری بنانی ہے۔ مجھے یہ کام کل شام تک چاہیے۔ اس نے فائل میز پر اس طرح رکھی جیسے کوئی بوجھ اتار رہی ہو۔ ولی نے فائل اٹھائی۔ یہ واقعی ایک بڑا کام تھا۔ ہو جائے گا۔ فجر کی ایک بہو حیرت سے اوپر اٹھی۔ کل شام تک؟ آپ کو اندازہ یہ کتنا کام ہے؟ جی اندازہ ہے، اور یہ ہو جائے گا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا اعتماد تھا۔ کیا آپ چاہیں گی کہ میں یہیں بیٹھ کر کام کروں، یا میرا کوئی الگ کیبن ہے؟ میں سارا آپ کو بتا دیں گی۔ وہ سر ہلا کر باہر نکلنے لگا۔ اور یاد رہے، آپ میرے فل ٹائم پی ہیں۔ اس کا مطلب ہے 24 گھنٹے، 7 دن۔ مجھے جب ضرورت ہوگی آپ کو دستیاب ہونا ہوگا، چاہے دن ہو یا رات۔ میں بہانے نہیں سن سکتی کہ آپ کی بیگم ناراض ہے یا آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ دروازے کے قریب کھڑے شخص کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، جسے اس نے کمال رازداری سے چھپا لیا۔ مجھے معلوم ہے میڈم۔ واللہ کتنا فرما بردار لگ رہا تھا وہ۔ ایڈنبرا کی ہوائیں دیکھ لیتی تو بے ہوش ہو جاتی۔ اسی لیے میں نے یہ نوکری قبول کی ہے، اس نے جواب دیا، اور پھر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ فجر اسے جاتے دیکھتی رہی۔ اس شخص میں کچھ تھا، کچھ ناقابل بیان حد تک پریشان کن اور کسی انجانی حد تک مانوس۔ اس نے جھٹک کر یہ خیال ذہن سے نکالا، یہ بھی چند دن کا مہمان ہے۔ اس نے خود سے کہا، دیکھتے ہیں کب تک ٹکتا۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ٹکنے کے لیے ہی آیا تھا۔ اس کا آخری دن کبھی آخری نہیں ہوا۔ وہ منار میں رچ بس گیا تھا۔ ہر چیز پر اس کی گہری نظر تھی۔ اس نے فجر کے کام کافی آسان کر دیے تھے۔ وہ اس کی پریشانی اس سے پہلے بھانپ لیتا تھا۔ آہستہ آہستہ فجر اس کے کام سے مطمئن ہوتی چلی گئی۔ وہ بدتمیز نہیں تھا، اور نہ ہی ہٹ دھرم تھا، اور نہ ہی مردوں کی طرح اس پر نظریں تانے رکھتا تھا۔ وہ زیادہ تر اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ فجر جب بھی اسے دیکھتی الجھ جاتی تھی۔ اس کی آنکھیں، اس کی آواز اسے ولیم کی یاد دلاتی تھی، مگر اس کا وجود، اس کی شناخت بالکل الگ تھی۔ پہلے پہل وہ الجھی رہی، پھر اس نے ذہن سے جھٹک دیا، یہ شخص صرف ولی تھا، ولی اورنگزیب۔
اس کا پرسنل اسسٹنٹ جو ہر طرح اس کا خیال رکھ رہا تھا، اور یہ کافی تھا۔ اس وقت بھی وہ ایک خاص کاسٹیوم پر کام کر رہی تھی۔ یہ شیڈو کوئین نامی کردار کے لیے تھا جو پراسرار اور طاقتور ہے۔ وہ ایک فیبرک کے فال سے مطمئن نہیں تھی۔ وہ اسے بار بار سیٹ کر رہی تھی مگر وہ ویسا گر نہیں رہا تھا جیسا اسے چاہیے۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ ولی اس کے قریب ہی کھڑا اسسٹ کر رہا تھا۔ وہ جھنجھلا کر بولی، یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ سلک ایسا برتاؤ کیوں کر رہا ہے؟ اسے بہنا چاہیے تھا، یوں جم نہیں ہونا چاہیے۔ ولی قریب آیا۔ وہ کاسٹیوم اور فیبرک کو غور سے دیکھنے لگا، ایک ماہر کی نظر سے۔ وہ جانتا تھا یہ کون سا فیبرک ہے اور اس کا مسئلہ کیا ہے۔ پچھلے 6 ماہ اس نے رئیس ٹیکسٹائل میں یہی تو کیا تھا، خود کو یہاں آنے کے لیے تیار کیا تھا۔ دراصل یہ کوئی نیا فیبرک تھا جس میں ایک خاص قسم کا سٹارچ استعمال ہوا تھا۔ اگر اجازت ہو تو، اس نے کہنے کے لیے منہ کھولا۔ ہاں بولو، وہ بنا اس کی جانب دیکھے بولی۔ یہ والا سلک، اس میں ایک خاص قسم کا فنش ہے۔ اگر اسے ہلکے گرم پانی سے ایک بار گزار لیں تو یہ نرم ہو جائے گا اور اس کا فال بہتر ہو جائے گا۔ فجر نے کام روک کر ولی کی طرف دیکھا، حیرت سے۔ تمہیں کیسے پتا؟ میں نے ایسے فیبرکس پر تھوڑا کام کیا ہے۔ جب میں ڈیزائن کی بنیادی چیزیں سیکھ رہا تھا تجربہ ہو گیا۔ تب فجر کو یاد آیا، اس نے بتایا تھا کہ وہ فارغ وقت میں ڈیزائن کی بنیادی چیزیں سیکھ رہا ہے، مگر یہ علم بنیادی نہیں ہے، یہ تجربہ تھا۔ تم پی اے ہو، تمہیں فیبرکس کے بارے میں اتنا پتہ نہیں ہو سکتا۔ میڈم، میں شوقیہ طور پر کافی چیزیں سیکھی ہیں اور میرا مشاہدہ تھوڑا تیز ہے۔ مجھے لگا شاید یہ مددگار ہو۔ فجر کچھ دیر سوچتی رہی، اس کے چہرے پر تذبذب تھا۔ اسے ولی کا مشورہ ناگوار گزر رہا تھا مگر اس کے دماغ کا ایک حصہ مان رہا تھا کہ یہ کام کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے ریشم، خراب نہ کر دینا، بہت مہنگا ہے۔ وہ ہٹ گئی۔ اس کی بات سن کر ولی مسکرایا۔ خراب نہیں ہوگا، میں خود کر دیتا ہوں۔ اس احتیاط سے فیبرک کا مطلوبہ حصہ لیا اور اسے اسٹوڈیو کے ایک طرف لے گیا جہاں واش بیسن تھا۔ وہ بڑے سلیقے سے اسے ہینڈل کر رہا تھا۔ فجر اسے دیکھتی رہی۔ اس کے کام کرنے کے انداز میں ایک خاص مہارت تھی۔ یہ کسی پی اے کا کام کرنے کا انداز نہیں ہے، یہ کسی ڈیزائنر کا انداز تھا۔ جب وہ فیبرک کو واپس لایا تو فجر خود حیران رہ گئی تھی۔ فیبرک واقعی پہلے سے بہت نرم اور بہتر فال دے رہا ہے۔ یہ تو کام کر گیا، وہ آہستہ سے بولی۔ میں نے کہا تھا نا۔ ولی اس کے قریب کھڑا رہا، وہ کاسٹیوم کو دیکھتا رہا۔ ویسے یہ شیڈو کوئین کاسٹیوم بہت زبردست ہے، خاص طور پر یہ کالے اور نیلے رنگ، گہرے نیلے رنگ کا امتزاج۔ ہاں مجھے لگتا ہے یہ شوٹ میں بہت اثر انگیز لگے گا۔ وہ پہلے سے نرم پڑ چکی تھی۔ یہ والا پیج، اس میں تھوڑی اور گہرائی لائی جا سکتی ہے اگر اس پر ہلکے سرمئی دھاگے کا ٹچ دیا جائے تو یہ پراسرار روشنی اور سائے کا اثر دے گا، جیسا کہ ایک ملکہ جو سائے میں چھپی ہوئی ہے۔ وہ کاسٹیوم کے ایک مخصوص حصے کو پکڑ کر بولا۔ اس کی بات سن کر فجر جیسے ساکت ہوئی۔ تمہیں یہ خیال کیسے آیا؟ یہ تو بہت خاص خیال ہے، وہ کاسٹیوم پر نظریں جمائے کھوئے کھوئے انداز میں کہہ رہی تھی۔ ولی کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ وہ اس کے قریب کھڑا تھا، دراز قد، فجر کے قریب کھڑا۔ وہ مزید دراز قد لگ رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو جیسے مکمل کر رہے تھے، مگر یہ منظر سے وہاں موجود بے جان کاسٹیوم دیکھ سکتے تھے۔ بس یوں ہی میں نے جب اس کاسٹیوم کو دیکھا تو مجھے ایک ملکہ کا خیال آیا جو سائے میں رہتی ہے مگر اس کی طاقت نظر آتی ہے۔ یہ سرمئی ٹچ، مجھے لگا شاید یہ اس کی پراسراریت بڑھا دے۔ فجر اسے دیکھتی رہی، اس کے چہرے پر رنگ آ جا رہا تھا۔ اس شخص کو اس کے قریب دیکھ کر اسے عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی، ایک ایسی بے چینی جو خوف کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی اور نامعلوم جذبے کی وجہ سے تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں اسٹوڈیو روم سے باہر نکل گئے تھے۔ منار میں کام پورے زور و شور سے جاری تھا۔ اس کے کلیکشن کی لانچ اور فوٹو شوٹ جس پر فجر کے حملے سے پہلے کام چل رہا تھا، اب اس پر مزید کام کیا جا رہا تھا۔ اس میں مزید کاسٹیومز ایڈ کیے گئے تھے اور انہیں بہترین شکل دی جا رہی تھی۔ فی الوقت کسی کے پاس سر جھکانے کا وقت بھی نہیں تھا۔ یہ لانچ اور فوٹو شوٹ ان کی کھوئی ساکھ مزید بڑھا سکتا تھا، اس لیے پورا منار ناک کان میں ڈوبا تھا۔ فجر چاہے ڈائن تھی مگر اسے اپنے ملازمین بہت عزیز تھے۔ جو دو مارے گئے وہ ان کے غم کو نہیں بھولی تھی۔ ان کا رد و بدل عمل تو نہیں تھا، پھر بھی وہ ان کے خاندانوں کی ہر طرح سے مدد کر رہی تھی۔ وہ اپنے تمام ڈیزائنرز کی رائے سنتی اور پھر جو زیادہ بہترین ہوتا وہ کیا جاتا۔ اس لیے اتنے بڑے حادثے کے بعد بھی 80% سٹاف پورے دل سے اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس لیے آج منار میں ایک اہم فیصلہ کیا جانا تھا اور جس پر مستقبل کا انحصار تھا۔ میٹنگ روم شیشے کی دیواروں اور ایک بڑی پالش شدہ میز سے آراستہ تھا۔ فجر، صفدر، جنید،
لیگل ایڈوائزر جس نے 1 سال پہلے لگ چھوڑ کر منار جوائن کیا تھا اور مختلف ڈپارٹمنٹس کے ہیڈز مینیجر کے گرد بیٹھے تھے، جن میں ثنا افندی ہیڈ آف ڈیزائن، احمد داؤد مارکیٹنگ ہیڈ اور سمیرہ رسول پروڈکشن مینیجر کے ساتھ ساتھ پروجیکٹس مینیجر، فائنانس ٹیم، سبھی وہاں موجود تھے۔ ماحول باقاعدہ اور قدرے تناؤ کا شکار تھا۔ ولی اپنے نوٹس پیڈ کے ساتھ فجر کی کرسی کے پیچھے تھوڑا فاصلے پر کھڑا تھا۔ اجلاس کا موضوع منار کے لیے نئی فیبرک وینڈر کا انتخاب تھا، جو کہ اب تک ہاشمی ٹیکسٹائل تھا، لیکن منار میں ہونے والے حادثے کے بعد ان کے تیور بدل گئے تھے۔ سپلائرز میں مسئلے آ رہے تھے، اس لیے ٹینڈر جاری کیا گیا تھا اور نئے ٹینڈرز منگوائے گئے تھے۔ ٹینڈر جاری کرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی منصوبے، سامان کی فراہمی یا خدمات کے حصول کے لیے سرکاری یا نجی ادارے کی جانب سے باضابطہ پیشکش یا بولی طلب کرنا۔ یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے جس کے تحت مختلف کمپنیاں یا افراد اس کام کو کرنے یا مطلوبہ چیزیں فراہم کرنے کے لیے اپنی قیمتیں اور شرائط پیش کرتے ہیں۔ آسان لفظوں میں ایڈ لگانا اور پھر درخواستیں وصول کرنا ہوتا ہے۔ صفدر کاغذات دیکھ رہا تھا۔ اجلاس کا آغاز اسی نے کیا۔ تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہم نئے فیبرک پارٹنر کی تلاش میں ہیں۔ ہمارے پاس کئی اپلیکیشنز آئی ہیں اور ہم نے ان کا جائزہ لیا ہے، جن میں ایک نام خاص طور پر قابل غور ہے، رئیس ٹیکسٹائل۔ اس نام پر فجر کا چہرہ ہلکا سا متغیر ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سر چمک آئی جو فوراً بجھ گئی۔ اس کے ہونٹ بھنج گئے۔ وہ اس نام کی یہاں موجودگی سے واضح طور پر ناخوش تھی، ولی خاموشی سے کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ فجر کے چہرے پر آنے والے تاثرات کو بہت اچھی طرح سمجھتا تھا۔ رئیس ٹیکسٹائل اس وقت انڈسٹری میں ٹاپ پر ہے۔ ان کا معیار، وقت کی پابندی اور ورائٹی بے مثال ہے۔ ان کے ساتھ پارٹنرشپ سے منار کی ساکھ اور پروڈکشن کی کوالٹی بہت اوپر جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں بلا جھجک ان کا انتخاب کرنا چاہیے۔ مختلف ڈپارٹمنٹس کے ہیڈز اس بات میں سر ہلانے لگے۔ ان میں سے کچھ اپنی رائے کا اظہار بھی کر رہے تھے، جو سب رئیس ٹیکسٹائل کے حق میں تھے۔ رئیس ٹیکسٹائل ایک بڑا نام ہے، اس سے ہمارے بین الاقوامی کلائنٹس پر بھی اچھا اثر پڑے گا، اور ان کے پاس وہ خاص قسم کے فیبرکس ہیں جو ہمیں اپنے فینٹیسی کاسٹیومز کے لیے چاہیے ہوتے ہیں۔ کسی اور وینڈر کے پاس وہ ورائٹی نہیں، مارکیٹنگ ہیڈ احمد داؤد نے اضافہ کیا۔ فجر خاموشی سے سب کی بات سن رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک مضبوط ارادے کی جھلک تھی، مگر وہ جمہوری انداز میں سب کی سننا چاہتی تھی۔ جب سب اپنی رائے دے چکے تو پھر وہ بولی، میں آپ سب کی آراء کا احترام کرتی ہوں اور میں تسلیم کرتی ہوں کہ رئیس ٹیکسٹائل کے بزنس فائد ہے، لیکن میں ذاتی طور پر ان کے ساتھ کام کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ میرے کچھ ٹرسٹ ایشوز ہیں۔ صفدر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مجھے لگتا ہے فجر، یہ جذباتی ہونے کا وقت نہیں، یہ بزنس کا فیصلہ ہے۔ رئیس ٹیکسٹائل اس وقت ہمارے لیے بہترین انتخاب ہے۔ آپ کو کیا ایشوز ہیں؟ وہ فوراً بولا۔ میرے ایشوز کافی ہیں صفدر، اور وہ صرف بزنس تک محدود نہیں۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکی، پھر موضوع بدلتے ہوئے کہا، مگر ٹھیک ہے، سب کی سننی چاہیے۔ ہم یہاں اکثریت کے فیصلے کے لیے ہیں۔ وہ ولی کی طرف مڑی۔ یہ غیر متوقع حرکت تھی۔ اجلاس میں موجود سب لوگ ولی کو دیکھنے لگے، جو اب تک ایک خاموش مبصر تھا۔ جنید بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ولی، آپ اتنی دیر سے سب کی باتیں سن رہے ہیں۔ آپ میرے پی اے ہیں، میرا رائٹ ہینڈ۔ اس معاملے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ایک غیر جانبدار نقطۂ نظر سے اس نے ایک لمحے کے لیے فجر کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں گہرا پراسرار مفہوم پوشیدہ تھا۔ پھر وہ اپنا سر ہلکا سا جھکا کر بولا، میڈم، میں آپ کی رائے سے متفق ہوں۔ بزنس کے لحاظ سے رئیس ٹیکسٹائل کے فوائد واضح ہیں، لیکن بعض اوقات کچھ بزنس پارٹنرشپس اپنے ساتھ ایسے مسائل اور پیچیدگیاں لے کر آتی ہیں جو طویل مدتی منصوبوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ان کی شہرت جتنی بلند ہے، ان سے منسلک خطرات بھی اتنے ہی گہرے ہو سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں کسی ایسے وینڈر کا انتخاب کرنا چاہیے جو صرف مادی فوائد ہی نہ دے، بلکہ جس کے ساتھ وابستگی محفوظ اور پرسکون ہو۔ اس لحاظ سے میرا بھی یہی ماننا ہے کہ ہمیں رئیس ٹیکسٹائل سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کے الفاظ کمرے میں گونج گئے۔ صفدر کا منہ کھلا رہ گیا۔ باقی ہیڈز حیرت سے اسے دیکھتے رہے۔ ایک پی اے جو محض شیڈیول اور فائلیں سنبھالنے کے لیے تھا، وہ بزنس کے اتنے بڑے فیصلے پر اتنے پراعتماد انداز میں کمپنی کے سب سے بااثر پارٹنر صفدر کی رائے کے خلاف بول رہا تھا، اور سب سے بڑھ کر وہ فجر کے موقف کی حمایت کر رہا تھا، حالانکہ فجر نے خود کہا تھا کہ وہ اکثریت کا فیصلہ مانے گی۔ جنید کا رد عمل سب سے شدید ہے۔ وہ چونک کر سیدھا ہو بیٹھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت، شبہ اور تشویش کا ملا جلا تاثر تھا۔ وہ ولی کو گھور رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ولی محض ایک پی اے نہیں تھا، وہ اس کا رئیس کے خلاف بولنا یہ کسی گہرے کھیل کا حصہ تھا۔
فجر ولی کو دیکھتی رہی۔ اس کی بات سن کر اسے ایک عجیب سی تقویت ملی۔ کوئی تو تھا جو اس کے بزنس پارٹنر کے سامنے بھی اس کے موقف کی حمایت کر رہا تھا۔ اس کی ہیزل آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ تم کون ہو اس معاملے پر رائے دینے والے؟ یہ کمپنی کے بزنس کا فیصلہ ہے۔ صفدر کا لہجہ سخت ہوا۔ صفدر صاحب، یہ میرا پی اے ہے اور میں نے ان سے ان کی رائے پوچھی ہے۔ وہ میرے کام کا ایک اہم حصہ ہے۔ ان کی بات سننے کا مجھے پورا حق ہے۔ خاموش۔ جنید خاموشی سے یہ بحث سن رہا تھا۔ وہ ولی کو دیکھے جا رہا تھا اور اس کے چہرے پر سوالیہ نشان تھے۔ بحث کچھ دیر اور چلتی رہی مگر اکثریت رئیس ٹیکسٹائل کے حق میں تھی۔ فجر جانتی تھی کہ اسے یہ فیصلہ ماننا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اکثریت کا فیصلہ قبول ہے۔ ہم رئیس ٹیکسٹائل کے ساتھ آگے بڑھیں گے مگر تمام لیگل اور دیگر معاملات کی مکمل جانچ پڑتال کی جائے گی۔ جنید، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جنید نے سن کر اس بات میں سر ہلایا۔ اجلاس ختم ہوا اور وہ لوگ اٹھ کر باہر نکل گئے۔ ان میں ولی بھی تھا کیونکہ فجر ایک ضروری کال سننے جا چکی تھی۔ ولی کے قدم اب مینار کے آخر میں بنے کیفے کی جانب اٹھ رہے تھے۔ جنید اس کے پیچھے آیا۔ اس کے چہرے پر تشویش تھی۔ تم نے میٹنگ میں یہ کیا کیا؟ ولی، کیا جو ضروری تھا وہی کیا جو ضروری تھا۔ وہ چلتے ہوئے جنید کی طرف دیکھے بنا بولا۔ اس کے چہرے پر اب وہ پی اے والی معصومیت نہیں بلکہ ایک سنجیدگی تھی۔ ضروری تھا؟ تم جانتے ہو تم کس کے خلاف بولے ہو؟ رئیس گروپ کوئی معمولی پارٹی نہیں، انڈسٹری ان کے نام سے کامتی، ان کی ناک کے نیچے۔ تم ان کے خلاف کھیل نہیں کھیل سکتے۔ میں یہاں کھیل کھیلنے نہیں آیا، میں یہاں کھیل ختم کرنے آیا ہوں۔ جنید ٹھٹک گیا۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگا۔ میری بات سنو، میں کافی عرصے سے یہاں ہوں، میں نے بہت کچھ دیکھا ہے۔ رئیس اورنگزیب ایک خطرناک آدمی، اگر اس نے تمہیں یہاں بھروسہ کر کے بھیجا ہے کسی خاص مقصد کے لیے تو اس کا مطلب ہے فجر کا اس سے کوئی ایسا لنک ہے جو بہت گہرا اور شاید تاریک ہے۔ جنید کی بات سن کر وہ رک گیا اور پلٹ کر فجر کو دیکھا جو کچھ فاصلے پر فون پر بات کر رہی تھی۔ پھر وہ جنید کی طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ناقابل تسخیر عزم تھا۔ ولیم، ولی صاحب، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اس چکر سے نکل جاؤ۔ رئیس کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا اور اگر فجر کا اس سے تعلق ہے تو شاید وہ تمہارے نصیب میں ہی نہیں ہے۔ اسے بھول جاؤ، اپنی زندگی بچاؤ۔ اس کے چہرے پر ایک سرد فیصلہ کن مسکراہٹ ابھری۔ اس کی آنکھوں میں چھپا ہوا درد اور غصہ باہر چھلکا۔ یہ اس کا اصلی روپ تھا۔ جس نے جنید کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ نصیب پر چھوڑنے نہیں آیا میں اسے، رئیس کے حلق سے نکال لوں گا۔ اس کا انداز، اس کی آواز کی شدت اور اس کی آنکھوں میں چھپا ہوا جنون، یہ سب کچھ اتنا غیر متوقع اور طاقتور تھا کہ جنید ساکت رہ گیا۔ اس کے چہرے پر دہشت اور مکمل بے یقینی کے تاثرات تھے۔ وہ ولی کو یوں دیکھ رہا ہے جیسے کسی نامعلوم خطرے کو دیکھ رہا۔ ولی نے اپنا ہاتھ ہٹایا اور بغیر پیچھے پلٹے مڑے مضبوط قدم اٹھاتا ہوا کیفے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اپنی دنیا میں مگن تھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی مقصد تھا، فجر کی حفاظت، اور جو کوئی بھی اس مقصد کے راستے میں آئے گا، خواہ وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ اسے ہٹا دے گا۔ پچھلے 6 ماہ کے رئیس کے سائے اس نے یہی سب تو دیکھا تھا۔ جنید وہیں کھڑا رہ گیا۔ وہ اس کی پشت کو دیکھتا رہتا رہا۔ وہ نہیں جانتا کہ یہ شخص کون سا کھیل کھیل رہا تھا مگر وہ اتنا ضرور جان گیا تھا کہ ولی اورنگزیب اور رئیس اورنگزیب کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ چھڑنے والی تھی اور اس جنگ کا مرکز فجر معراج تھی۔ مینار کی بلندی پر واقع بالکنی جہاں ڈھلتی شام اپنے رنگ بکھیر رہی تھی، آسمان پر سرخی اور نارنجی کے شیڈز گھل رہے تھے اور نیچے شہر کی مدھم روشنیاں زندگی کا پتہ دے رہی تھی۔ تازہ ہوا کا لمس فجر کے چہرے پر پڑ رہا تھا جو دن بھر کی تھکن کو کم کرنے کی ایک ناکام کوشش تھی۔ وہ اپنے ڈھیلے ڈھالے لباس میں ملبوس تھی، بیگی پینٹ اور اوپر ایک ڈھیلی سفید شرٹ جو ہوا کے ہلکے جھونکوں سے لہر رہی تھی۔ اس کے بال لاپرواہی سے ایک ڈھیلی پونی ٹیل میں بندھے تھے اور چہرے کے آگے آنے والی لٹوں کو قابو کرنے کے لیے اس نے سفید ہیئر بینڈ لگا رکھا تھا جو شاید اپنا کام پوری طرح نہیں کر رہا تھا۔ کانوں میں سفید ڈراپس شام کی روشنی میں دھیمی چمک بکھیر رہے تھے۔ اس کے چہرے پر تھکن کے گہرے سائے تھے اور آج رئیس گروپ کے حق میں آنے والے فیصلے نے اس بوجھ میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ وہ ریلنگ تھامے آنکھیں بند کیے شاید سکون تلاش کر رہی تھی۔ وہ کئی لمحے اسی طرح خاموشی سے کھڑی رہی جب اچانک اس کے عقب سے ایک مانوس دھیمی آواز ابھری، یہ آپ کے لیے۔ ولی اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں 2 اسٹیمنگ کافی کے کپ تھے۔ اسٹیمنگ ایک اس کی طرف بڑھاتے ہوئے فجر نے آنکھیں کھولی اور مڑ کر اسے دیکھا۔ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے نرمی سے کہا مگر کافی کا مگ تھام لیا۔ وہ جانتی تھی کہ ولی اس کا پی اے تھا، وفادار اور قابل مگر غلام ہرگز نہیں۔ ولی مسکرایا اور کچھ فاصلے پر اس کے برابر میں ریلنگ پر ہاتھ ٹکا کر کھڑا ہو گیا۔ کافی کی خوشبو شام کی ہوا میں گھل گئی
کچھ دیر تک صرف ہوا کی سرسراہٹ اور دور کی آوازیں ان کے درمیان حال رہی. پھر فجر نے خاموشی توڑی. اس کی آواز دھیمی تھی. تو تمہاری وائف کیا کرتی ہے؟ یہ سوال واقعی غیر متوقع تھا. ولی کے چہرے پر پہلے حیرت نمودار ہوئی، پھر ایک بے ساختہ گرم جوش ہنسی اس کے ہونٹوں پر پھیل گئی. وہ مڑا اور فجر کو دیکھا جو الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی. ولی کی ہنسی فجر کے چہرے پر حیرانی لے آئی. حکم دیتی ہے، روب جھاڑتی ہے، اس نے شرارت سے کہا. فجر اسے حیرانی اور تجسس سے دیکھنے لگی. وہ واقعی ایک اچھا انسان لگتا تھا. اور تم کیا کرتے ہو؟ فجر کا اگلا سوال فوراً ہی آ گیا. اس بار ولی نے بھی رخ موڑا. اس کی نظریں فجر کے چہرے پر تھی. حکم مانتا ہوں، روب سہتا ہوں، اس نے تھوڑے ڈرامائی انداز میں کہا. ولی کی بات سن کر فجر کا چہرہ بے ساختہ سرخ ہو گیا. وہ فوراً مڑ گئی اور کافی کا گھونٹ لیا. اس کا سماجی دائرہ ایسا نہیں تھا جہاں زندگی کے ساتھیوں کے بارے میں ایسے بے تکلف تبادلے ہوتے ہیں، اور نہ ہی اس کے اتنے قریبی دوست تھے. وہ یہ جواب سن کر واقعی سٹ پٹا گئی تھی. کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ دوبارہ بولی. اب کی بار آواز میں ہلکی سی جھجک تھی. تم 24 میں سے 16 گھنٹے تم میرے ساتھ بندھے رہتے ہو، وہ ناراض نہیں ہوتی؟ ولی کے چہرے سے شرارت غائب ہو گئی. اس کی آنکھوں میں گہری اداسی اتر آئی. وہ ناراض نہیں ہے، روٹھ کر چلی گئی ہے. اگلے جواب پر فجر مزید حیران ہوئی. اس نے مڑ کر ولی کو دیکھا. اس کے چہرے پر تکلیف واضح تھی. منانے کی کوشش کر رہا ہوں. اس کے سوال کرنے سے پہلے ہی ولی نے وضاحت کر دی. اس کی آواز میں گہری سنجیدگی تھی. اترتی شام پہلے سے زیادہ خاموش اور اداس محسوس ہونے لگی. رئیس گروپ کے حق میں فیصلہ، اسے قبول کرنا اور ابھرنے والی جنگوں کے لیے تیار رہنا، سب کچھ پس منظر میں چلا گیا. خاموشی کا وقفہ طویل ہوا. پھر ولی کی آواز ابھری، محتاط مگر سنجیدہ. آپ سے ایک بات پوچھوں؟ فجر نے صرف اس بات میں سر ہلایا. اس کی نظریں ابھی تک دور خلا میں تھی. آپ سفید رنگ بہت پہنتی ہیں، ایسا کیوں؟ اس کی نظریں فجر کے سفید لباس پر تھی. فجر نے دھیرے سے سر موڑا. اس کی آنکھوں میں کوئی گہرا خیال تھا. سفید ولی کا پسندیدہ رنگ تھا، مگر وہ اکثر اسی رنگ میں نظر آتی تھی. اس نے ولی کی آنکھوں میں دیکھا اور ایک ایسا جواب دیا جو اس کے ساتھ کھڑے شخص کے وجود کو ہلا گیا. ایک بیوہ پر اس رنگ سے زیادہ کیا سوٹ کرے گا؟ یہ ایسا جواب تھا جس نے ولی کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی. اسے اپنا آپ کسی قبر میں گھڑتا ہوا محسوس ہوا. اس کے چہرے پر موت یا کالا سایہ لہرایا. وہ واقعی اسے مرا ہوا سمجھتی تھی اور خود کو اس کی بیوہ. ایک لمحے کو اس کے دل میں شدید ناقابل برداشت درد اٹھا. آنکھوں کے سامنے 2.5 سال پرانے مناظر تیزی سے ناچنے لگے. جس فجر کے لیے، جس کے تحفظ کے لیے، جس سے دوبارہ ملنے کے لیے وہ اتنا کچھ سہ کر، موت کے منہ سے نکل کر، اپنی شناخت چھپا کر، دشمن کے دل میں جگہ بنا کر یہاں آیا تھا، وہ اسے مر چکا سمجھتی تھی اور اس کے نام کی نسبت خود سے جوڑ چکی تھی. اس کے سینے میں درد کی لہریں اٹھی، اتنی شدید کہ پچھلے جیسے کوئی مٹھی میں دل کو مسل رہا ہو. الفاظ اس کے حلق میں دم توڑ گئے. کچھ گرم کڑوا سا حلق میں اٹک گیا. پچھلے 6 ماہ پاکستان میں رہتے ہوئے ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ اس نے صرف فجر تک پہنچنے کی، اس کی خبر رکھنے کی کوشش میں گزارا تھا. 6 ماہ پہلے جب اس نے اسے دور سے ہنستے ہوئے دیکھا تھا، اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا. رئیس جیسے شاطر طاقتور شخص کا بھروسہ جتنا آسان نہیں تھا. وہ اسی کی ناک کے نیچے رہ کر، اس پر نظر رکھ کر ایک خطرناک کھیل کھیل رہا تھا. کس کے لیے؟ اسی لڑکی کے لیے جو اسے مرا ہوا سمجھ کر بیوہ بنی گھومتی تھی. اس کے ذہن میں پچھلے 6 ماہ کی جدوجہد، خطرات، قربانیاں، ناکامیاں، سب ایک فلم کی طرح چل گئے. سب کچھ اتنی آسانی سے کہاں ملتا؟ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس ایک جملے کے بعد اب آگے کیا ہونے والا تھا. اس کی دنیا ایک لمحے میں الٹ گئی تھی. وہ بس خاموشی سے کھڑا رہا. اس کے وجود میں درد اور سناٹا چیخ رہا تھا. اوہ مائی گاڈ! مطلب تھوڑا عجیب لگ رہا ہے نا، تھوڑا ڈرامائی سا، کہ وہ اس کو رئیس کی طرف جاب بھی مل جاتی ہے، پھر وہ ادھر آ کر جاب بھی لے لیتا ہے، اور جنید بھی ادھر ہی ہوتا ہے. لیکن مجھے تھا کہ جنید کو شاید نہیں پتہ، لیکن یہ شکر ہے رائٹر نے ایسے کر دیا ہے کہ ایٹ لیسٹ جنید کو پتہ چل گیا، ورنہ مجھے بہت ہی زیادہ ڈرامائی لگ رہا تھا. لیکن خیر، اچھا ناول ہے، مزے کا ہے. اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. مطلب پتہ ہی مجھے کیوں ایسا لگتا ہے کہ نا کریکٹرز کو بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری کر دیا ہے. مطلب ایک ہوتی ہے چیز، اس کو تھوڑا بڑھا چڑھا کر پیش کرنا.
بہت ہی بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، مطلب ابھی اتنے سینز بھی ٹھیک ہے، سم ٹائمز ضرورت نہیں ہوتی. آپ ایک سین کو بتاؤ، آپ ایک سین کے بارے میں بتاؤ کہ وہ ایک خوفناک سین ہے، اس کے بارے میں یہ بتانا کہ وہ بہت ہی خوفناک وقت آئے گا، بہت ہی خوفناک یہ ہوگا وہ ہوگا. پتہ نہیں کیا ہم امیجن کر لیتے ہیں. ایسے رائٹر کو نہیں کرنا چاہیے، پہلے سے پزل وہ نہیں کرنا چاہیے. میرا خیال ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیسے کہ وہ پاکستان آ رہا ہوتا ہے تو تب بھی وہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ جا رہا ہے، لیکن اس کو نہیں پتہ کہ وہ کن مشکلات میں گر رہا ہے. اور پھر جب اس کا باپ والا بھی سین ہوا تھا کہ وہ جب اس کو قید کرتے ہیں تو تب بھی وہ کہتی، وہ جب جارج اور وہ نیل اور وہ تینوں ہوتے ہیں وہ کہتے کہ یہ کتنا اچھا ان کا وقت گزر رہا ہے، لیکن کسی کو کیا پتہ ہوتا ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے. مطلب اس طرح کی وہ سچویشن بتاتی ہے نا. مجھے ایگزیکٹ ورڈز یاد نہیں، میں بہت بری ہوں اس معاملے میں، مجھے یاد نہیں رہتے ایگزیکٹ ڈائلاگ، مجھے لیرکس یاد نہیں ہوتے، مجھے اس طرح کی چیزیں یاد نہیں رہتی. تو لیکن خیر مجھے سچویشن یاد رہ جاتی، مجھے یہ پتہ ہے کہ تب وہ اس طرح کا بولتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر بعد میں جتنی مرضی بری سچویشن ہو، ہم ایز اے ریڈر اتنا کچھ امیجن کر لیتے، اتنا کچھ امیجن، ہمیں لگتا ہے کہ وہ اخیر تو یہی ہوتی ہے نا، مرنا ہی ہوتا ہے انسان کا. جب ایک انسان مر نہیں رہا تو وہ کتنا کوئی زیادہ ظلم ہوگا، کتنی کی بری سچویشن ہوگی. آپ اتنی زیادہ وہ اس چیز کو نہ ایگزیجریٹ کیا کریں. یہ اس طرح سے مجھے تو لگتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ بس یہ میری ایک پرسنل رائے تھی، مجھے فیل ہوا تو میں نے کر دیا ایسے شیئر. آپ لوگ اپنا بتائیے کہ آپ لوگوں کو کیا فیل ہوتا ہے. تو پھر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.